میرے میں وہ لوگ آ رہے ہیں وہ جو چلتے چلتے ریڑی سے کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، وہ بھی تو برو حرام ہی آتا ہاں وداؤٹ پرمیشن تو یس برو. یو نو سارے ڈرائی فروٹس چیک کر کے چلے جاتے ہیں. قیمتیں پوچھتے رہتے ہیں، ساتھ کھاتے رہتے ہیں، قیمتیں پوچھتے رہتے ہیں اور آخر کہتے ہیں ہاں مہنگے چل چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو مال بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، اگر وہ حلال کا ہے تو الحمدللہ وہ مسلز ہیں، وہ اسٹرینتھ ہے آپ کے لیے، وہ بینیفٹ ہے. لیکن اگر وہ حرام کا ہے تو یہ مال کی اوبیسٹی ہے اور وہ آپ کو ایک دن ڈبو دے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دماغ دیا ہے تو کیا آپ یہ آرگیو کر سکتے ہو کہ دیکھو یار اس میں تو فائدہ ہے، دیکھو میں نے تو گیمبلنگ کی ہے، مجھے تو نقصان نہیں ہوا، میں نے تو بڑا پیسہ کمایا. کین یو ڈو اٹ؟ دیٹس دی کوسچن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وین یو کلیم اور بوسٹ یو آر اے مسلم then you have to work in certain boundaries, right? آپ ان باؤنڈری کے باہر نہیں نکل سکتے. then there is no question of ifs and buts کہ یار اس میں تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں تو ایسا ہو سکتا ہے. ہمارا جو دین ہے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کیسے پروڈکٹیو ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتیں سن کے اس کو اسلامفائی تھوڑا سا کریں. اسلام بتاتا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے. تو حرام کمائی ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اف آئی آسک یو، کچھ لوگ ایسے جو ہیں جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، جن کا لینا دینا ایسے انوائرمنٹ میں ہے جس سے پیسہ آ رہا ہے، جس میں فار ایگزامپل فری مکسنگ ہے، ٹھیک ہے، میوزک کا استعمال ہے، ایسی چیزیں ہیں، تو کیا وہ آپ کے مال کو حرام کر دیتی ہیں؟ يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني یار سنس رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اینڈ عبادات کی جو ذوق اور شوق اور جستجو از ان دی ایئر، اور میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ ایگزرٹ کر رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ دیر از ون ایکشن جو کہ اس سب کو کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر اس میں احتیاط نہ کی ایز این امہ ہم لوگوں نے تو بہت ہی ڈیٹرمنٹل ہو سکتا ہے. اینڈ آئی وانٹیڈ کہ ہم آج اس ایک ایکشن پہ بات کر لیں وچ از ناٹ بینگ کانشیس اباؤٹ ہاؤ اینڈ واٹ یو ارن ان یور لائف، مال کمانے کے حوالے سے. اور یہ برو میں بتاؤں آپ کو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسپیشلی جو یہ آن لائن ٹریڈنگ کے نام سے ابھی بہت زیادہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں جن کے پیچھے کوئی بیک اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ ریسنٹلی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ تو ہاں بھائی جو انفلوئنسرز بہت سارے اسٹارٹ شیئر کریں کہ ہمیں اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا ہو گیا، اور وہ ڈفرینٹ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. یو نو واٹس دا ڈیل؟ وہ یہ ہوتا ہے جو کمپنی ہے اور وہ جو انفلوئنسر ہے وہ اپنا کوڈ کریٹ کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو آپ کے کوڈ کے تھرو ٹریڈنگ کرے گا ایفیلیٹ مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں. تو وہ ان کیا کو بھی ہوگا؟ دیں. اچھا نہیں برو، جتنا لاس ہوگا نا اس جو لاس ہوگا وہ کمپنی کو اور انفلوئنسر کو 50% جائے گا. تو دا مور پیپل آر ہیونگ اے لاس تو ان کو فائدہ ہو رہا تو ہے. انفلوئنسرس کو اور کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے. میننگ گیمبلنگ وغیرہ جو گیمبلنگ، ٹریڈنگ، اچھا وہ فیک چارٹس، خیر یہ بہت بڑا سین ہے. لیٹس ڈائیو انٹو اٹ. ڈو یو گائز تھنک کہ امت کی ایک بہت بڑی ریزن زوال کی وہ پیسہ حرام کمانا یا اس میں کوشن اختیار نہ کرنا یا ڈنڈی مارنا ہے؟ برو آف کورس احادیث کلیئر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اوپر کہ بندہ خیال نہیں کرے گا کہ جو وہ مال کما رہا ہے آیا حلال ہے کہ حرام ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج نا ہر دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان العبد لیحرم الرزق یصیب به الذنب، کہ بندہ جو ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا. کس کی وجہ سے؟ کہ وہ حرام کی طرف جاتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا، تمیز نہیں کرتا کہ جو اس نے مال کمایا ہے آیا حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے. اور انفارچونیٹلی میں ٹو بی آنیسٹلی میں نا ویسے رینڈملی اسکرولنگ کرنا یا کچھ سرچ وغیرہ کرنا میں نہیں کرتا، رائٹ. تو مجھے آج جو ہے میں یعنی موقع ملا جسٹ ٹو سی کہ لوگ آن لائن یہ جو بیٹنگ ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں کیسے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. یار اٹ واز اے ویڈیو آئی واز واچنگ، یہ انڈیا کی بات ہے. اینکر جب اس سے پوچھ رہا تھا کہ یار آپ یہ جو بیٹنگ ہے، جو آن لائن گیمبلنگ وغیرہ یہ جو طریقہ کار ہے، آپ کتنا آپ نے کما لیا ہے؟ باتوں باتوں میں پتہ ہی چلا کہ کہتا ہے کہ میں نے کمایا کچھ نہیں ہے اور میرے اوپر تقریباً 95 to 96 lakhs انڈین روپیز میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا آپ کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے، طریقہ کار ہے؟ کہتا ہے نو ون از ٹاکنگ ٹو می اینڈ ایون ایف آئی ڈائی دے ول ناٹ کم ٹو پک می اپ، اور مجھے وہ کچھ جو ہے سہارا نہیں دیں گے. اینڈ دس گائے واز لٹرلی کرائنگ. یار اتنا بڑا بندہ ہونے کے باوجود ہی واز کرائنگ اینڈ دے ور پیپل اراؤنڈ ہیم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آئی واز واچنگ ٹی وی اور یار یہ جو ایک لڑکا ہے اقرار الحسن ہے پرہیپس، جو کہ وہ جو نا چھاپے مارتا ہے اور جو
آپ یقین کریں کہ ایک گلی میں وہ گیا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو صحیح ہی ہوگا, تو وہاں پہ ایک پتہ نہیں کسی محلے میں ہے, اوپر ایک ٹوٹی پوٹی دیوار ہے, گھر بڑا نارمل سا ہے, تو اوپر کسی نے نا ایک روم میں اپنا سارا سسٹم چلایا ہوا ہے اور یہ آن ایئر ہے سب کچھ, رائٹ. لوگ جو ہے وہ آن لائن کرکٹ کے اوپر آج کل بڑا یہ کچھ چل رہا ہے, رائٹ, بیٹنگ چل رہی ہے, چل رہا ہے تو ہاں بات سمجھ رہے ہیں. اور اس نے پوچھا بھی کہ یار آپ اس کا یعنی فائدہ بھی آپ کو ہوتا ہے. پتہ چلا کہ جی جو لوگ ہم سے اپروچ کرتے ہیں, ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ملٹیپل موبائلس پڑے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کا سسٹم ہوتا ہے, لوگ یعنی ہزاروں روپے میں کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی دا پیپل یو نو ہو ہیو دا ریڈیز اینڈ آل, ریڈی ہے اور یہ ویسے کر کے یہ ٹیکسی چلانے والے, وہ بیچارے ان کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ یار آپ یہ کر لو تو آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا. اور اس سے پوچھا بھی کہ کیا کسی کو فائدہ ہوا ہے, بولتا ہے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا. نہ کریں, وہ خود کہتے ہیں, خود کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, بولتے ہیں پہلے میں خود بھی کیا کرتا تھا, مجھے کافی دھکے لگے ہیں, تو اب میں چاہتا ہوں کہ اپنا نقصان پورا کروں. جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے صرف, اس کا مطلب. اچھا اس میں نا, اینڈ سبحان اللہ, there is also one video I saw, there is a آج channel. ہم سارے بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں یار آپ نے ٹاپک ہی ایسا بتایا, سبحان, you know the thing, نہیں seriously, ہاں نہیں when a person is in the bubble, right, he doesn't know what's happening around him, right? So there was this video, Video number 2. originally this guy, he was the manager of a particular gambling company, and he said we have a strategy that nobody wins. Nobody wins. And people, they call them کہ جب کوئی بندہ بڑا اوپر چلا جاتا ہے نا کہ جی ہم سے اب نہیں رہا جا رہا, اور وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہم اپنے سینئر مینیجرز کے پاس جو ہے ان کی کال کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ, سینئر مینیجرز پھر اس کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں اور بولتے ہیں جو زیادہ لاس کرتے ہیں ہمارے نا ایلیٹ ممبرز میں آ جاتے ہیں, میننگ یار یہ ہمارا پکا بندہ ہے, اس سے ہم اور تھوڑا سا اس کو موٹیویٹ کر کے نا اور گیمبلنگ کرواتے ہیں اور اس کو امید دلاتے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ آل ورکس. آپ مسکرا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. نہیں, میں سوچا تھا کہ آپ نے وہ یوٹیوب پہ سرچ کیا کیا ہوگا کہ اسٹوریز آف آل دی فیلڈ وینچرز, No, کیا betting Pakistan, I put some keywords actually. Betting Pakistan, something like that. اللہ اکبر. یار سبحان اللہ, یہ جو کرکٹ ہے نا, کرکٹ کی تو یہ 90s تھے نا, آپ کو یاد ہے ہمیشہ ہمارے تو ہم جب بھی کوئی میچ ہارتے تھے تو پاکستان میں نا شروع ہو جاتا یہ جب بکے میں پلیئرس, اور بڑے بڑے جینون اسکینڈلز اور پکڑے بھی گئے ہیں پلیئرس, پاکستانی بھی, ایون باہر کے بھی, آسٹریلینز بھی, کہ یہ لوگ میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ, اس میں نا اتنا کریزی اماؤنٹ آف پیسہ انوالوڈ ہے کہ بندے کا نا دماغ اڑ جاتا ہے. اچھا مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ نا انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے, تو میں نے میٹ سم پیپل جنہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو آپ کی لوکل کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ چل رہی ہوتی ہے نا, اس کے اندر بھی جوا ہوتا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے یہ جو ٹیپ بال کرکٹ ہے ہماری جو بڑی, اس کے اندر بھی جوا ہے. مطلب اتنا زیادہ اس کے اندر ہے کہ یہ اتنے چھکے مارے گا تو یہ ہوگا, اتنے پیسے مل جائیں گے, اور وہ پلیئروں کو لے کر آتے ہیں. اچھا پھر جو اسپاٹ فکسنگ والا ایلیمنٹ ہے نا, وہ تو ایک تو یہ جو ہے کہ یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. ایک جو بکیز جو ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دے آر بائنگ دا پلیئرس, کہ یار تم نے نا اس طرح اتنی نو بالنگ کرا دینی ہے, تم نے اتنے کیچ ہے تو ڈراپ کرنا ہے, 5th اوور کی 3rd بال آپ نے وائڈ کرانی ہے, یا اس طرح کی. اور ایون یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ, ایک بڑا مشہور جس پہ بڑا ہوا تھا, آسٹریلیا کا بڑا کسی ماٹھی سی ٹیم کے ساتھ میچ تھا, تو اس پہ سٹا لگا ہوا تھا کہ نہیں, بڑی ویک ٹیم تھا ورلڈ کپ میں, پاکستان ہی نہیں پاکستان, مطلب اتنی ویک ٹیم تھی کہ اس میں پتا تھا کہ یار یہ جن کے اوپنرز ہیں نا یہ بہت ماریں گے, اچھا ٹھیک ہے, مطلب فارغ بالرز ہیں. تو اس پہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ اوپنرز آئے ہیں اور مار ہی نہیں رہے, اور وہ ان کا اسٹرائک ریٹ اتنا لو, مطلب جیسے ہوتا ہے نا پاور پلے میں ایکسپیکٹڈ تھا اتنے رن ہوں گے, تو کسی نے لگایا ہوگا نہیں اتنے بھی نہیں ہوں گے ان سے, تو کسی نے, اور وہ واقعی انہوں نے اتنا, اور جیسی پاور پلے ختم ہوتا ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایک دم اسٹرائک ریٹ. تو اتنی اس طرح کی نا انہونی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. یار میرے پاس ایک بندہ آیا تھا برو ملتان میں, when I used to live in ملتان, اور وہ کوئی PCB کا کوئی وہ تھا, ڈیڈ کا کوئی فرینڈ تھے بیسکلی, اور وہ پالیٹکس میں بھی کافی انوالومنٹ تھی. تو بتا رہے تھے کہ اتنا زیادہ کروڑوں روپے اس میں انوالوڈ ہیں, اور اس میں جوا یہ لگتا ہے کہ دیکھنا, یعنی اس حد تک کہ, اور وہ وسیم اکرم کی بات کر رہے تھے کہ فلاں اوور کا 3rd بال یہ وائڈ ہو گئی, اور پیسہ لگایا ہوا تھا لوگوں نے. اسپاٹ فکسنگ ہوتی ہے کہ نا آپ نے ایک مومنٹ کے اوپر, اینڈ یو ہیو پیڈ کروڑوں روپے ٹو دا پلیئر کہ آپ نے کام کرنا ہے. اصل میں اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ ساری اسپورٹس جو ہے نا اس طرح ڈسٹروائے ہو چکی ہیں یار, بندہ اس سوچ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. کرکٹ از دی ایزیسٹ نا, باقی اسپورٹس جو ہوتی ہیں وہ اٹس ہیپننگ لائک اس میں کوئی اسٹاپ نہیں ہو رہا. جو بھی اسپورٹ ہے نا جس میں دیر از پاز, لائک کرکٹ میں ایک بال کے بعد روک رہے ہیں, تو بالر ہیز اے لاٹ آف کنٹرول اوور تھنگس.
فٹ بال میں ہو رہا ہوتا ہے یا باسکٹ بال ہے, ان اسپورٹس میں نا آپ کے پاس بال آئے گی, اس کے اندر ہوتی ہیں فکسنگ اور چیزیں ہوتی ہیں, اس میں اکثر ہوتا ہے ریڈ کارڈ پہ, ٹھیک ہے, یا گول کیپر کو خریدا میں نے جاتا اصل میں روٹ کاز پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ وائی ڈو پیپل ٹینڈ ٹو ڈو دیز تھنگس. وہ ہے بیسیکلی منی, پیسہ کمانا. دیٹس دا مین پرابلم کہ پیسہ لوگ کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا ٹھیک بھی ہے. ایک تو اس بات پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, اس متھ کو بیسیکلی ڈسکس کرنا چاہیے کہ لوگ یہ سوسائٹی میں سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیسے کو کمانے کو ڈسکریج کرتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں یو نو لوگوں میں یہ چیز ہے کہ دنیا, ایک تو یہ چیز ہے ویسے کہ ٹھیک ہے سمپلسٹی ہونی چاہیے, میانہ روی ہونی چاہیے, سادگی سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں پیسہ کمانے کے لیے کوئی بھی وینچر نہیں کر سکتے ہو, کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتے ہو. لیکن ریلیجیس لاٹ یا ریلیجن کے بارے میں تھوڑی سی سوسائٹی میں ہمارے یہ چیز بہرحال ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے پیسہ کمانا تو مردوں پہ تو فرض ہے. یو ہیو ٹو میک منی اینڈ یو ہیو ٹو فیڈ یور فیملی. انفیکٹ یہ اس پہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرابلی انکریج کیا ہے یا خوشی کی بات بتائی ہے کہ اگر 4 چیزیں میسر ہوں, ایک تو اس میں اچھا نیبر ہے, اچھا بڑا گھر ہے, سعادت میں سے 4 چیزیں, ہاں, اور اچھا اسپاؤز ہے اور اچھی گاڑی ہے. اب یہ چاروں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو مینلی یہ میٹیریل ورلڈ سے بلانگ کرتی ہیں. تو دیٹ مینس کہ دیر از ڈفرینس بٹوین سادگی اور یہ جو آپ کی اصل میں کمانے میں پرابلم نہیں ہے, حرام کمانے میں پرابلم ہے. یا پھر دوسرا جو اینگل ایک اور بھی آ سکتا ہے وہ ہے کہ کمانے سے اتنی محبت ہو جانا یا پیسے سے اتنی محبت ہو جانا کہ اس کی پیچھے سے کہ آپ یو گو بلائنڈ اینڈ یو فورگیٹ کہ میں کما کیسے رہا ہوں. جی کتنے اصل میں جو آپ نے گیمبلنگ اور ہم ان چیز کی بات کریں نا, آپ نے وہ شروع میں ٹریڈنگ کی بات بھی کی, دیز آر شارٹ کٹس. بیکاز ایک تو اس کے اندر جوا والے ایلیمنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کے نا چھکے لگنے کے بہت چانس ہوتے ہیں. تو یو کین بیکم رچ لائک ود ان ڈیز. بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایون یہ جو آپ جو ایپس کی بات کریں نا, کچھ تو ہیں جو کہ پاکستان میں انلیگل ہے بائی دا وے, اس کی کچھ گورنمنٹ کی ایشوز ہیں. ایون اب جس طرح فارکس ٹریڈنگ ہوگی یا کچھ اور ٹریڈنگز ہیں, اس کے اندر بہت سارے شرعی ایشوز ہیں کہ وائی علماء نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی لوگ پیسے کماتے بھی ہیں, ڈباتے بھی ہیں, دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دونوں میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہے خرم کہ کیا اس طرح کے کام کرنے سے اور زیادہ پیسے آ لینے سے کیا انسان واقعی رچ ہوتا بھی ہے؟ کیا بینک اکاؤنٹ میں تو کے لحاظ سے تو اگر آپ پیسے کما رہے ہیں, what is richness? Richness is really getting a lot of money. if that's the definition, تو پھر اس کے لحاظ سے ان جو ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن richness کی ہے وہ یہی ہے نا. جنرلی ہمارے ہاں پہ وہ جو برکہ کا کانسیپٹ ہے وہ sort of exist اتنا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یا نہیں ہے. اور رزق کا بھی انفیکٹ کانسیپٹ جو ہے, یہ جو میں جو زیادہ مال کمانے کو حرام کے تھرو نا, میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مال کی اوبیسٹی ہے. کہ ایک انسان دیکھنے میں بہت موٹا ہے, بڑا لگ رہا ہے, کیا وہ فیٹ اس کی باڈی پہ اسٹرینتھ نہیں ہے, یا وہ اس کے لیے بینیفٹ ہے یا اس کے لیے ہارمفل ہے. اسی طرح سے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو مال بہت زیادہ پڑا ہوا ہے, اگر وہ حلال کا ہے تو الحمدللہ وہ مسلز ہیں, وہ اسٹرینتھ ہے آپ کے لیے, وہ بینیفٹ ہے. لیکن اگر وہ حرام کا ہے تو یہ مال کی اوبیسٹی ہے اور وہ آپ کو ایک دن ڈبو دے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا ان قتلت فی سبیل اللہ, کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابرا محتسبا مقبل غیر مدبر, اگر تم شہید کرتے جاتے ہو, تم صبر وال پیشنٹ ہو, آگے بڑھ رہے ہو, یعنی محتسباً کا مطلب یہ کہ تم اللہ سے بہت اچھا اجر ایکسپیکٹ کر رہے ہو, آگے بڑھ رہے ہو اور ریٹریٹ نہیں کر رہے, بھاگ کے نہیں جا رہے ہو, تو تمہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب وہ واپس موڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا واپس آؤ, دوبارہ بتاؤ کیا کہا تم نے. تو انہوں نے سیم کوشچن پوچھا, اللہ کے نبی نے سیم آنسر دیا اور کہا ہاں تمہیں معاف کر دیا جائے گا اگر تم صبر کر رہے ہو, اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو, بڑھ رہے ہو, آگے جا رہے ہو اور واپس بھاگ نہیں رہے ہو. الا الدین فإن جبریل قال لي ذلك, ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ابھی یہ کہا ہے کہ اس کو بتائیں. تو یہ جو دین ہے نا, یا کسی کا پیسہ دینا, برو سبحان اللہ, اللہ کے نبی تو صحابہ کے جنازے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے پاس اوپر قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا تھا تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. وہ صحابی کے بارے میں تھا نا, جو کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ صحابی ابھی بھی شہید ہوئے تھے. جی برو, انہوں نے کہا کہ وہ جنہ میں چلے گئے اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ حدیث ہے نا, وہ کیا واقعہ ہے, غالباً تبوک کی جنگ تھی اور ان کو تیر آیا اور ان کو لگا, اینڈ ہی پاسڈ اوے.
تو صحابہ ان پہ نا فخر کر رہے تھے کہ یار ماشاء سبحان اللہ اللہ، شہید صحیح فی سبیل اللہ. ہوں اللہ کے نے کہا کہ اس نے بیت المال سے ایک کپڑا شال لی تھی جس کے اندر ابھی یہ لپٹا ہوا ہے اور اس کو جلا رہی ہے وہ. اللہ اکبر. اور کچھ صحابہ نے پتہ ہے کہ ایک دو صحابہ تھے, انہوں نے لیس نکالا اور دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ویسے پڑا ہوا تھا, یہ ہم نے اٹھا لیا تھا, تو یہ آپ واپس رکھ لیں. ڈر گئے اتنے. تو آپ نے کیا کہا, یہ ایک لیس یا یہ 2 لیسز دے آر فرام ہیل فائر. اگر تو مجھے نہ واپس کرتے نا تو یو وڈ بی یعنی برننگ. معاملہ یہ اتنا ہے کہ سنگین ہے حلال آج کل. انکم اور حرام انکم میں کتنی بڑی چیز. ایون وہ بھی جو حدیث ہے کہ ایک شخص جو سفر میں ہوگا اور تھوڑا ڈس ہیبلڈ ہوگا اور اللہ ہاتھ اٹھا کے یا رب کر کے اللہ کے نام پکار کے اللہ سے دعا کرے گا. اور یہ ساری علامات کیا ہیں دعا قبولیت کی, ڈفرینٹ علامات ہے کہ سفر کی حالت میں ہونا, اللہ کے نام سے پکارنا, ہاتھ اٹھانا, لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا مال حرام کا, اس کا کپڑا حرام کا, اس کا پہننا مطلب کھانا پینا حرام, مطلب حرام انکم کی وجہ سے آپ سفر کی حالت میں بھی ہوں تو دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ ہاتھ اٹھا کے جتنی مرضی سنسیریٹی سے مانگ رہے ہیں دعا, لیکن بیکاز آف دیٹ ون تھنگ آپ کے دعا, سبحان اللہ, دعا از سچ اے پاورفل ٹول. اچھا, کچھ محدثین کہتے ہیں یہ سفر بھی حج کے لیے تھا, یعنی حج کے لیے جا رہے ہیں وہ, یعنی جتنی بھی وجہ ہو سکتی ہیں دعا کی قبولیت کی وہ اس بندے کے اندر ہیں. تو اس سے آپ ایک چیز سوچیں کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ بھائی جاتے ہیں حج عمرے کے لیے حرام بزنسز کر کے اور بار بار حج عمرے کرنے, تو ان کی وہاں جا کے دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اچھا, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا انا یستجاب لہا, یعنی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. برو حرم اب رمضان کے مہینے میں ہے, حرم میں آپ 27ویں کی رات کو رش دیکھیے گا. برو ابھی کچھ فوٹوز آئی ہیں, یعنی رش لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, کچھ دنوں پہلے کی فوٹو آئی ہے کہ رمضان میں پیک کے معمرین بیت اللہ میں تھے اور پوری فل کیپیسٹی پہ تھا. اور برو امامین حرم رو کے دعائیں کر رہے ہیں غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, مختلف ممالک کے لیے, اور جو مسلمان مظلوم مستضعفین ہیں وہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. اس کی ون آف دا ریزن, سب سے بڑی ریزن ہے نا, یعنی مجھ سے ایک بندے نے سوال بھی کیا کچھ عرصے پہلے کہ ہاں بھائی کیوں ایسے قبول نہیں ہو رہی, اینڈ آئی ہیڈ ون آنسر کہ ہمارا مال. برو وہیب ابن الورد کہتے ہیں, سبحان اللہ یار, کہتے ہیں لو قمت مقاما هذا سارع لم ينفعك, تم یہ پلر دیکھ رہے ہو اس کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں, اور یعنی اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ تم نماز پڑھو, تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ. کیوں؟ جب تک حتی تنظر ما يدخل فی بطنک ام حلال او حرام. وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ تم اگر اس پلر کی طرح کھڑے ہو جاؤ نا مسجد میں اور نماز پڑھو اور خشوع, یعنی پلر از ناٹ موونگ. انہوں نے مثال کیوں دی کہ یار تمہارا خشوع اور سنسیئرٹی ٹورڈز اللہ اتنی زیادہ ہو کہ تم موو ہی نہ کر رہے ہو, تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں پہنچائے گا جب تک تم یہ نہ دیکھو تمہارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے. اور اسلاف کے اتنے قول ہیں, عبداللہ ابن عباس کے اور کیا کچھ, کہ یور دعاز ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ, یور پریئرز ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. جو انسان کا پیس آف فلیش حرام پہ پلا ہے اٹ ول ناٹ انٹر جنہ, اٹ ول نیور انٹر جنہ, کیونکہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پہ سلامتی ہو, تم پاک ہو. اور وہ پاک بندہ ہی جنت میں جائے گا, یا تو وہ جہنم کی آگ جب تک اس کو جلائے گی نہیں. تو اینی پارٹ آف دا باڈی جو کہ حرام پہ پلا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ورشپنگ اللہ سبحانہ وتعالی, رمضان کا مہینہ ہے, اس کے باوجود کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ حرام کا پیسہ ہے, از لائک بلڈنگ اے کیسل آن دا ویوز, کہ آپ ویوز کے اوپر ایک کیسل بنا رہے ہو اور اس کی اسٹیبلٹی کی فرمنس سے کوئی بات ہی نہیں. یار ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے میرا خیال ہے ہمارے کانسیپٹ ہم لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں. جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی طرح سے نا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو کر لیں گے. یعنی کہ ہم جیسے مرضی پورا سال جیسے مرضی کمائیں, ٹھیک ہے, پھر حج اور عمرے کر کے اور صدقہ زکوٰۃ کر کے وہ کینسل آؤٹ کر لیں گے, ایز اف اٹ ورکس لائک دس. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہے وہ ایک طریقے سے چلتی ہے. یار ربا جو ہے مطلب اس کے اوپر جو جس سختی سے جس منع کیا گیا ہے, اور ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ربا مطلب ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, مطلب ہم اتنی ایزیلی لوگ انٹرسٹ کے اوپر بات کر لینا اور اس کو کیجولی لے لینا. مطلب ایک ہے کہ آپ حرام بزنس کر رہے ہیں, آپ کلیئر کٹ حرام جاب کر رہے ہیں, ایک تو وہ تو بڑا مسئلہ ہے, وہ اکثر میجورٹی کو سمجھ آ جاتی ہے. ایک ہے کہ آپ حلال جاب کرتے ہیں, آپ حلال بزنس کرتے ہیں,
بٹ آپ نا انویسٹمنٹس کچھ ایسی بینکس کے ساتھ کر دیتے ہیں, کنونشنل بینکس کے ساتھ, جہاں پہ آپ انٹرسٹ پہ کچھ کروا رہے ہیں, لوگ وہ جو فکس ڈپازٹس کروا کے اس پہ ایک فکس انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بس ٹھیک ہے, مطلب سبحان اللہ آپ جینون محنت کرتے ہیں, حلال طریقے سے کماتے ہیں, بٹ دین یو انویسٹ دیٹ منی ان سم ویئر جو کہ آپ کے سارے مال کی تباہی پھیر دے. کل بھی میں نا کراچی میں تھا کچھ دنوں پہلے, تو بڑے شارٹ سے ٹرپ کے لیے گیا. مجھ سے نا کچھ وہاں کے نا اربوں پتی بوائز تھے بزنس کی فیلڈ میں, تو افطاری کی ہم نے, تو ان میں واللہ یہ سیم ٹاپک ڈسکس ہو گیا. تو انہوں نے یہ کوشچنس کیے, میں نے ان سے ایک مثال دی, میں نے کہا یار دیکھیں آپ جو پانی پیتے ہیں اس کی تو مثال میں نہیں دیتا آپ کو, کیونکہ پانی تو بہت زیادہ ہائیجینک ہونا چاہیے. جس پانی سے آپ نہاتے ہیں, لیٹ می گیو یو ایگزامپل, پانی کی ٹینکی ہے, اس سے آپ نہاتے ہیں اور اس میں یورین کا ایک ڈراپ گر جائے کسی بندے کا, وڈ یو اسٹل ٹیک اے شاور ود دیٹ واٹر؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کو واش کروائیں گے یار. تو میں نے کہا کہ اچھا امیجن وہ پینے کا پانی ہوتا, پھر کہتے ہیں پھر تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. میں نے کہا یہ جو ایک یورین کا ڈراپ ہے نا, آپ نے پوری ٹینکی واش کروا دی ہے, آپ کا حلال کا بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں کروڑوں پہ آپ کے حلال کے ہیں, اگر ایک حرام کا پیسہ آ گیا وہ کیا کرے گا اس پیسے کے ساتھ؟ دا سیم یہ یورین کا جو ڈراپ ہے نا وہ آپ کے ٹینکی کے ساتھ کر رہا ہے. اور ہم لوگ نا برو ہمارا جو پاکستانی دین ہے نا سمہاؤ, جو ہمیں لگتا ہے وہ کہ نیکیاں بھی دبا کے کرو اور گناہ بھی دبا کے کرو, یعنی حج بھی کرو عمرے بھی کرو, یہ کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ کانسیپٹ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی یہ دین نہیں لے کے آئے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ کن وارعن تکن اعبد الناس, تم ورع اختیار کر لو, لوگوں میں سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس, گناہوں سے اوائڈ کرو, تم اللہ کے بندوں میں سے نیک بن جاؤ گے. سو یعنی عمر بن خطاب کہتے ہیں یار اسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ فار اس, ہم صحابہ کیا کرتے تھے, 10 ٹرانزیکشنز میں سے ہم 9 کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے بیکاز آف ورا, کوشن. حرام نہیں تھی وہ, لیکن ہمیں نا تھوڑا شک ہوتا تھا اس میں. اور عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ پسندیدہ اور بہتر ہے کہ میں ایک حرام دینار کا انکار کروں rather than giving 100,000 اور 600,000 دینار ان چیریٹی. ان کا یہ فکر تھی دین کی برو, کہ میرے لیے زیادہ پسند ہے کیا کہ میں ایک حرام کا انکار کروں دینار کا 1 دینار, اور میں 6 لاکھ دینار صدقہ میں کروں. دس از مچ بیٹر فار می. اس کے کانسیپٹ وہی ہے نا, کانسیپٹ بیکاز اگر وہ لے لیا ہاں جی, اور یہ بھی کر لیا, دیر از نو دس بینیفٹ. از ریجیکٹڈ. بس سفیان سوری اللہ اکبر, اس میں یہ شیخ سفیان سوری کہتے ہیں کہ گیونگ صدقہ فرام حرام منی, ڈوئنگ عمرہ اینڈ حج فرام حرام منی از لائک واشنگ یور کلوتھز ود یورین. اللہ اکبر. You don't wash your house and your clothes with urine, right? Just to make it pure. تو آپ اسی طرح سے حرام پیسے کما کے آپ حج یا عمرہ کر رہے ہو, and that صدقہ is not accepted. ہم لوگوں میں سے نا مجھے لگتا ہے ہمارا وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن والا ایلیمنٹ ہے نا وہ مسنگ ہے. مطلب وی آر اٹینٹیو اباؤٹ دی ایکشنز, اور ہم ایکشنز کو ایکشنز کی بنیاد پہ صرف کرتے ہیں کہ یہ بڑھا دیا, یہ بڑھا دیا, یہ کینسل کر دیا, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا. تو اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس ہے نا وہ مسنگ ہے میرے خیال سے. ربا کے حوالے سے نا اسپیشلی یار اللہ اکبر, جو اپنے پوائنٹ ریس کیا تھا نا, اب ساتھ میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹون باقی گناہوں کے حوالے سے بہت ڈفرینٹ ہے. when it comes to money نا, اسپیشلی ربا, لا تقربوا الزنا, جتامہ کے مال قریب نہ جاؤ. لیکن جب یہ سود کی بات آتی ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تیار ہو جاؤ اللہ اس کے نبی سے جہاد کے لیے. بلکہ قیامت کے دن دیا جائے گا اس کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا اور فرشتے ان کو نیزے اور تیر پکڑائیں گے کہ ریڈی ہو جاؤ لڑائی کے لیے. اللہ کس کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے خلاف آج تمہارا لڑائی ہے. برو یار یہ حالات ہوگی, اینڈ پیپل ٹیک اٹ کیجولی. اچھا میں نا سبحان اللہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, یعنی ایک تو آپ نے نا اسٹینڈرڈ دیا ہے ہمارے اسلاف کا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی صحابہ اکرام کی اور باقی اسلاف کی. اور جب آپ آج امت کی حالت دیکھتے ہیں اس میں بھی شامل ہوں, میننگ وی آر آن دا بارڈر لائن رائٹ ناؤ. یعنی بندہ یعنی کبھی تھوڑا سا ادھر لا الہ الا ولا الہ الا, اور باتیں ہم لوگ اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ یار ہم سے زیادہ کوئی شاید پرہیزگار نہیں ہے, ہم سے زیادہ کوئی چیریٹی نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہمارا دین تقاضا کیا کرتا ہے. برو
سی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جب بندہ کوئی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے نا جس سے دین نے آپ کو روکا ہے, اٹس ویری مچ پاسبل یو وڈ ہیو پروفٹ ان ڈیلنگ دوز تھنگس. فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ گیمبلنگ. فار انسٹنس گیمبلنگ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لاس ہی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں, الکوہل کے بارے میں اور گیمبلنگ کے بارے میں, ان کو بتا دیجئے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بڑا ہے, لیکن آفٹر آل اٹ ہیز سم بینیفٹ, لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. اچھا the question arises now, you being the intellectual, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دماغ دیا ہے تو کیا آپ یہ آرگیو کر سکتے ہو کہ دیکھو یار اس میں تو فائدہ ہے, دیکھو میں نے تو گیمبلنگ کی ہے, مجھے تو نقصان نہیں ہوا, میں نے تو بڑا پیسہ کمایا ہے. کین یو ڈو اٹ؟ دیٹس اے کوشچن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وین یو کلیم اور بوسٹ یو آر اے مسلم دین یو ہیو ٹو ورک ان سرٹن باؤنڈریز, رائٹ؟ آپ ان باؤنڈری کے باہر نہیں نکل سکتے. دین دیر از نو کوشچن آف ifs اینڈ بٹس کہ یار اس میں تو ایسا ہو سکتا ہے, اس میں تو ایسا ہو سکتا ہے. جیسے یہودی کہا کرتے تھے نا کہ دیکھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں کہ جی سود کی طرف نہیں جانا, یہ ٹریڈنگ بھی تو سود ہی ہے, میننگ آپ کوئی چیز بیچے اور فائدہ اٹھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست جواب دیا, رائٹ؟ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بیع ہے, جو ٹریڈنگ ہے, that is equivalent to ربا, سود. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو ایکسپلینیشن نہیں دی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی پسند نہیں کی کہ جو ان کو ایکسپلینیشن کر کے آیت دیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, فل اسٹاپ. کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو, ٹریڈنگ کو حلال کر دیا ہے, یو ہیو ٹو ڈو دس, لیکن ربا کے پاس تم نے نہیں جانا. اور میں سمجھتا ہوں شیخ اٹس اباؤٹ ٹائم, جیسے علی بتا رہے تھے نا, دنیاوی لحاظ سے ہم بہت محنت کرتے ہیں. وی ہیو دی ڈگریز, وی آر ڈاکٹرز, انجینئرز, ہم سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ہم یہ ہیں اور وہ ہیں, بٹ when it comes to دین ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ دین ہمارا کیا تقاضا کرتا ہے. یعنی اتنی سکیری آیت ہے سورہ بقرہ کے, اور ڈاکٹر صاحب احمد رحمہ اللہ وہ نا کافی دفعہ کوٹ کیا کرتے تھے کہ دین اٹس اے کمپلیٹ پیکج, یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن کہ جی یہ میں لے لوں گا اور اس کو میں چھوڑ دوں گا, رائٹ؟ اور جو ایسا کرتا ہے, یعنی اس کو تو لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اٹس اے وارننگ, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تم میں سے جو یہ پک اینڈ چوز کرے گا دین کے معاملے میں, اچھا یہ آسان ہے یار, یہ میں کر لیتا ہوں, ہاں سود میں ڈیل نہیں کرنا یہ بڑا مشکل ہے یار. اینڈ آئی ہیو ہرڈ پیپل سیئنگ دس برو, لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے. نہ کریں یار, سیریسلی برو, سود کے بغیر آپ ان کا جواب اور یہ یعنی انفارچونیٹلی وی آر انٹو کنسٹرکشن اور انویسٹمنٹس وغیرہ کرواتے ہیں نا, پیپل آل دے کیئر اباؤٹ از ملٹیپلائنگ دیئر منی شیخ, چاہے وہ ایسے آ رہا ہے یا ویسے آ رہا ہے, بس آئے. اور ابھی ریسنٹلی آن اے سائڈ نوٹ, گورنمنٹ بھی سبحان اللہ تعالیٰ, ہمارے گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے لیڈرس کو بھی تھوڑی سی جو ہے نا ذرا ان کو بھی ویک اپ کال ملے. اٹس اے اسٹریٹجی فرام دا بینکرز, جب انہوں نے پیسہ کھینچنا ہوتا ہے نا, بینکس کیا کرتے ہیں, وہ جو پروفٹ ریٹ ہے نا وہ بڑھا دیتے ہیں. تو اسی لیے پراپرٹی کا کام تھوڑے عرصے سے کافی سلو ہوا. بشیخ پیپل دے سولڈ دیئر انویسٹمنٹس, اپنی پراپرٹی, پلاٹس, یہ وہ سب کچھ سیل کر کے بینکس میں پیسہ جمع کرواتے ہیں. جی بالکل. اور یار اب میں چیز سوچتا ہوں سوری بات کر رہا ہوں یار, bro یہ مسلمان یار ایک یہ کلمے کی بیس پہ کنٹری بنائیں, یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سعودی بینکس مسلمان کنٹری میں چل کیسے سکتے ہیں یار, جن کے لیے ماؤں کے ریپ کیے گئے, بہنوں کے دوپٹے اتارے گئے. واللہ اگر وہ یہ لوگ مناظر دیکھ لیں نا کہ مسلمان ملک بنانے کے لیے یہ کیا قربانی دی تھی ہماری. اچھا میں ایک لٹمس ٹیسٹ دوں آپ کو. جی, اللہ کے نبی کی حدیث ہے شیخ, آئی ڈونٹ تھنک اف اے پرسن کلیمس ٹو بی اے مسلم, اور اگر یہ حدیث سن کے بھی اس کا ایمان شیک نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی, تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جی اس کو ہدایت دے. اللہ کے نبی نے فرمایا الربا 70 حوبا, کہ ربا کے سود کے 70 لیولز ہیں. وَأَدْنَاهَا, اور سب سے لوسٹ لیول کیا ہے, أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ, کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے. یہ بات ہم کبھی نہ کہہ سکتے اگر اللہ کے نبی نہ کہی ہوتی. لا حول ولا قوة اتنی الا باللہ. بڑی بات آپ نے کہا نا کہ کسی جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ آج کل ربا کے بغیر بس چل ہی نہیں سکتا معاملہ, یہ ایز اف سیئنگ کہ یہ جو کام ہے اس کے بغیر بندہ گزارا نہیں کر سکتا. یو کی ناٹ لیو, اینڈ دس از دا لیسٹ ورژن
مطلب اس 70 حصوں میں سے سب سے کم تر. اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم کسی بندے کا پتہ لگ جائے کسی نے کسی کے ساتھ بھی زنا کیا ہو, ہاؤ وڈ یو ویو دیٹ پرسن؟ آپ کے ذہن میں اس کا کیا امپریشن ہوگا؟ یو وونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ دیٹ پرسن. دوستی اور سلام دو اور ایسے بندے کے ساتھ آپ کراہیت آئے گی. نہیں سنیں, کسی کے ساتھ کیا ہو نا تو ہمیں ویسے کراہیت آتی ہے. امیجن ایک بہن کہے کہ میرا بھائی مجھ پہ ایسے کرتا ہے, امیجن, اور کچھ ایک بڑی کوئی یعنی بہت پستہ گاؤں سے کیس ایسا آیا تھا, اور وہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ بھائی نے اپنی بہن کو نہیں چھوڑا. اینڈ امیجن اگر ماں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کہے, اور ہم اس کو بہت بڑا لیتے ہیں, یعنی واقعی میں بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ ربا والی چیز اس سے بڑھ کر پرابلم ہے. نہیں 70 اچھا, مے بی یو نو پیپل وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یہ پرابلم اتنی سیریس کیوں ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے, جو بندہ یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا, اس کا الرزاق پہ توکل نہیں ہوتا, جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے شیخ. لیک آف گاڈ کانشیسنس, جس میں You پہلے بھی کہہ رہے understand? ہیں. برو علی بن ابی طالب کوفہ کی مسجد میں گئے, جی جی ہاں اللہ کیا واقعہ آتا ہے اس میں نا, انہوں نے ایک مسجد میں گئے, گھوڑے پہ گئے اور اپنا گھوڑا باہر کھڑا کیا, اور ایک بندے کو بولا کہ اس کی ذرا خیال رکھو, میں اندر سے نماز پڑھ کے آتا ہوں. وہ اندر گئے, انہوں نے 2-4 رکعتیں ادا کیں, اور جب واپس آئے نا, گھوڑا وہیں کھڑا ہوا تھا, وہ اس کی جو سیٹ اٹھا کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, کون بندہ جو اچھا اچھا ٹھیک ہے, جس کو رکھوالی دی ہوئی اچھا تھی. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ, یہ کیا ہوا؟ اپنے گھوڑے کو انہوں نے پکڑا, مارکیٹ پلیس میں, ساتھ ہی مارکیٹ تھی, گئے پہلی شاپ پہ دیکھا ان کی لٹکی ہوئی تھی جو اچھا جو زین تھی, اچھا اپنی سیٹ سیڈل ہے. ٹھیک ہے سیڈل. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ایک بندہ بیچے گیا ہے. کتنے کی؟ 2 دینار کی. کہتے ہیں 2 دینار لو مجھے دے دو. انہوں نے ڈالی, اور نے کیا کہا, کہتے ہیں ارد تو میرا پلان تھا کہ میں اس کو 2 دینار دیتا فار ہز سروسز, کہ اس نے میرے گھوڑے کا خیال رکھا ہے, لیکن اس نے جلدی میں اپنے لیے حرام کو چوز کر لیا, اور وہی 2 دینار حرام سے کما لیا. اس میں نا یہ یعنی ایک لیسن ہے کہ واللہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, واللہ مل کے رہے گا, اللہ کی قسم مل کے رہے گا. آپ کے پاس آپشن ہے کہ اس کو حلال کے ذریعے کما لیں, تھوڑا سا صبر کر کے, اجلت نہ جلدی نہ اختیار کریں, یا حرام کے ذریعے کما لیں, ملے گا وہ آپ کو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اب سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ کے نبی نے نا مختلف اوکیزنس پہ نا ڈفرینٹ چیزیں بتائیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں, لائک لسٹ بتائی. شرک کے بعد ہمارے نبی نے ایک دفعہ یہ بھی ذکر کیا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا, ختم کر دینا, کس کی وجہ سے؟ خشیت املاق, کہ یار میں اپنا جو ہے میں کیسے جو ہے ان کے اوپر جو ہے خرچ کر سکتا ہوں, میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے. میننگ کہ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے بھی تو میں ہی پال رہا ہوں نا. ہاؤ آر یو الائیو ان فرسٹ پلیس؟ جب تو زندہ ہے, اتنے بلینز آف لوگ زندہ ہیں, تو ایک اگر بچہ آ جاتا ہے اس دنیا میں تو کیا میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس کو بھی پالوں؟ دیکھیں سوسائٹی کی جو ڈی جنریشن ہوتی ہے نا, آپ پھر کنٹینیو کیجیے گا, جیسے آپ نے کہا نا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم کیسے کرتے ہیں. سوسائٹی اگر کسی ورسٹ سٹیج پہ پہنچتی ہے نا, تو اس کے پیچھے ایک پوری ایک جرنی ہوتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ وی آر اے سوسائٹی آف ویری رائچیس پیپل اینڈ دین دیر از اے گروپ آف پیپل جو کہ اس چیز میں ملوث ہیں. نو, اف یو سی دا سوسائٹی اوور آل, تو ہمارا اوور آل ایز نیشن یہی حال ہے in every respect of the religion, starting from your prayer, daily prayer, اور پھر بزنس میں, پھر آپس میں جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں ان میں, اور ہر چیز میں اچھی بلی سمجھ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے, فار ایگزامپل فحاشی کو آپ لے لیں یار, اچھے سمجھ والے لوگ ہیں, ایک چیز کو معلوم ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کی جو گریوٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس چیز میں پڑھتے ہیں. تو یو ول سی ان ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف دیٹ دس از ہیپننگ آلریڈی. تو کوئی کیا کہتے ہیں وہ اس پہ کوئی عجب نہیں ہے کہ یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ہم اپنے ہی لائف اسپین میں اگر تھوڑا سا انالائز کرنے شروع لاسٹ 15-20 ایئرس بھی, تو یو کین سی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہر ایسپیکٹ میں اگر آپ تھوڑا غور کریں, یو نو دیٹ اٹ از گیٹنگ ورس. ایسے ایسے چیزیں خراب سے خراب ہوتی ہیں, اور یہ نا سبحان اللہ واقعی بالکل نا گریجول پروسیس ہے. اینڈ وہی ساری بات ہے کہ ساری چیزیں نا انٹر لنکڈ ہیں, اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. اچھا میرا انالیسس پتہ کیا ہے اس پہ الوی, کہ بچپن سے ہی نا ماں باپ نے بچوں کو اسکولز میں کیوں ڈالا ہے کہ بیٹا ہم آپ کو اسکول میں ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کسی قابل بن جائیں. کس قابل بن جائیں؟ کس قابل بن جائیں؟ قابل بن جائیں, مال کمانے کے قابل بن جائیں. یعنی ابھی تک آپ قابل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا ابھی تک, امیجن ایک بندہ پڑھ لکھ جائے, اچھے ایتھکس اور مورلز والا ہو, بٹ پیسے نہ کما رہا ہو. بیٹا تم ابھی تک کسی قابل نہیں بنے ہو, تم نے ابھی تک نا نکمے ہو سوسائٹی کے. کیوں؟
تو یہ جو قابل کا ورڈ ہے نا, یہ نہیں کہ تم تعلیم یافتہ بن جاؤ, بلکہ یہ کہ تم مال کمانے کے قابل بن جاؤ. رزق کی ڈیفینیشن غلط ہے نا ہماری. وی تھنک کہ رزق جو ہے وہ صرف مال ہے, حالانکہ رزق جو ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس, ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں رزق علماء بیان کرتے ہیں. ہاں, تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ہمیں انکلکیٹ کیے, حتیٰ کہ یا سبحان اللہ ایک لڑکا ینگسٹر مجھ سے کافی سال چھوٹا, وہ آپ سمجھ لیں آپ بوڑھے ہو گئے. ہاں آپ بوڑھے ہو گئے. نہیں, میں بھی جوان ہوں, میں تو اپنی جوانی کی ایپیٹیمی پہ ہوں نا, وہ ذرا بھی جوانے میں انٹر ہوئے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو خیر یہ کہ وہ جب اس نے گریجویٹ کر لیا, اپنا ماسٹرس کر لیا, وہ جاب میں لگ رہی تھی اس کی, کافی ٹائم ہو گیا, ماں باپ پریشان, کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ادھر ادھر کالس کر رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ لگوا سکیں ایکس وائی زی. تو سبحان اللہ جب کچھ عرصے بعد نا اس کی کنونشنل بینک میں جاب لگی برو, اور مٹھائیاں بانٹی لوگوں میں, اور ایک جشن ہوا کہ بیٹے کی جاب لگی ہے, ناٹ کیئرنگ کہ یہ جاب کس جگہ پہ لگی ہے. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ وائی آر دے ہیپی کہ ایک سعودی بینک میں جاب لگی ہے. اٹ واز ناٹ ایون اسلامک بینک, اینڈ ایوری بڈی واز ہیپی. کیوں؟ آج تم کسی قابل ہوئے ہو کہ جو بچپن سے ہم نے تمہیں انویسٹمنٹ کی تھی نا, اس کا آج نتیجہ ملا کہ تم. از دس ignorance in our society؟ مطلب یہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ آئی تھنک پیپل ڈونٹ نو. پیپل ڈونٹ نو. میرے خیال سے اگنورینس ہی ہے, اور میرے خیال سے اس کی اگنورینس کی وجہ کیا ہے یہ پھر ہم اس پہ ایک لمبی بحث بن سکتی. بٹ جنرلی اسپیکنگ وہ جو آپ نے بھی شروع میں بات کی نا کہ اٹس دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ, اور وہ جو گریجول ایک ڈی جنریشن آف دا سوسائٹی ہے نا, کہ ہم نے دین کو نماز سے ایسوسیٹ کر دیا کہ آپ نماز پڑھ لی, حج روزہ رمضان میں روزے رکھ لیے. رزق کا ایلیمنٹ جو ہے نا, اسپیشلی سبحان اللہ جو کنونشنل بینکنگ یہ تو کب سے آئی ہوئی ہے, اور اس کا اتنا اس کو ایسے طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ. مجھے یاد ہے کہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو لوگ ایکسپرٹس ہیں نا, انہوں نے ایک دفعہ اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ وی ہیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ, وی ہیڈ ٹو کم اپ ود این آلٹرنیٹ. ہم اس سسٹم کو ختم ہی نہ کر سکے, اس لیول کی ناکامی فیس ہوئی کہ ہم اس کا آلٹرنیٹیو سسٹم نہیں دے سکے. ہم نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے جو کہ اس کو نا ہم نے تھوڑا سا اسلامفائی کر دیا, اور اس کی ایگزامپل ہوتی ہے کہ اٹس لائک سوئمنگ ان اے ریور ود یور ہینڈس ٹائڈ. کہتے ہیں ہم اس طرح سوئم کر رہے ہیں کہ بس سروائیو ہی کر رہے ہیں. اٹس ناٹ, مطلب ایون اسلامک بینکنگ کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا آپ بالکل سب سے سیفسٹ رہنا چاہتے ہیں, جسٹ ہیو اے کرنٹ اکاؤنٹ اور چپ کر کے بیٹھیے, زیادہ پروڈکٹس کے ساتھ نہ کھیل کریں. یس دیر آر ڈفرنٹ اوپینینز اس چیز پہ بھی, بٹ سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے ہماری سوسائٹی کمیونٹی اس میں جکڑی گئی ہے کہ یار اس میں سے نکلنا نا ایک نارمل انڈیویجول کے لیے بڑا مشکل ہے. گناہوں میں بھی فرق ہوتا ہے میرے خیال سے خرم. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ والا جو گناہ کا پورا ایک ڈسکشن ہے, اٹس ویری گریو. فار ایگزامپل when we talk about some normal sins, then we see kind of people in society جن کو دیکھ کے ہم بھی حیران ہوتے ہیں. بلکہ ایک شیخ سے کلاس میں, تفسیری کلاس میں نے سوال پوچھا تھا کہ شیخ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے گناہ والی لائف گزارے ہوتے ہیں, and sometimes in between they talk about a very special relationship of theirs with Allah subhanahu wa ta'ala, you know, and some special privileges that they get at certain places وغیرہ وغیرہ, which shows کہ یار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا VIP معاملہ کیا ہے. تو شیخ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو شیخ نے کہا اس پہ ہم کسی کو کچھ جج نہیں کر سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور کبھی کبھی بہت سارے گناہ گار لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا, ان کا تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے. سو وی کم ٹو اے کنکلوژن کہ لوگ جو ہیں کبھی کبھی وہ ورک ان پروگریس ہوتے ہیں, جی, دے آر ٹرائنگ ٹو لیو سینز, ٹھیک ہے. بٹ وین وی کمپیئر دوز کائنڈ آف سینز اینڈ پیپل ود دوز کائنڈ آف لائفز ود دس, آئی تھنک دس معاملہ از اے لاٹ گریور. یس, مطلب کوئی شخص اچھا سوال ہے, کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زبردست تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو بڑا VIP چیزیں اس طرح کا تعلق جو ہے وہ ریلیشن شپ انجوائے کرتا ہے, چیریش کرتا ہے, لیکن اس کی لائف ساری حرام کی ہے, حرام منی سے ہے, حرام کمائی سے ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ I don't think واللہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اس بندے کا معاملہ شاید ان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اصل میں نا یہ اس پہ آتا بھی ہے نا کہ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر وہ کرتا رہتا ہے, اس کا کالا نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے اور اس کا دل ران بن جاتا ہے. اور یہ وہ ران ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم. جی, اور وہ ران کیا ہے؟ یعنی اچھا ٹھیک ہے ران ہو گیا, دل کالا ہو گیا, سو واٹس دا بگ ڈیل؟ یو ڈونٹ انجوائے, یو ڈونٹ ہیو لذت ان یور عبادات. یو انٹر دا مسجد اینڈ پرے بٹ یو فیل لائک یور ہارٹ از آؤٹ سائڈ دا مسجد. یو ڈو ذکر, یو میک دعا, بٹ یو فیل لائک دیر از نو کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
تو دلوں میں جب ران پڑ جائے نا برو, تو پھر انسان کو وہ جو فیلنگ ہے نا, جو لذت ایمانی ہے, وہ نصیب نہیں ہو. یہ برو اس سے ویسے میں ایک آپ سے سوال کروں, میں بھی اس کو ہم تھوڑا سا ٹاپک کو آگے بڑھائیں, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں لذت ہے, ہم لوگ اکثر نا یہ جو لائف میں ہماری برکت ہوتی ہے, برکت کا کانسیپٹ جو ہے, ہم لوگ کما بھی رہے ہیں اور اچھا سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیٹس حلال بھی کما رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار, تو اس میں لیکن بندہ کہتا ہے یار میری نا لائف میں مجھے لگتا ہے برکت نہیں ہے, کبھی کوئی مسئلے آ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, ٹائم نہیں مل رہا. اور آپ نے اس عبادت کا ذکر کیا کہ بندہ کہ شاید یار میری نمازیں بھی ایسی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور 10 کام چل رہے ہوتے ہیں, باہر جا کے یہ کام کرنا ہے, اور ایک عجیب نا ہبڑ دبڑ سی ٹائپ آف لائف ہے. تو کیا یہ لائف برکہ والی ہے اف ہی از ارننگ حلال؟ کیا ٹوٹل یہ کہ حلال کمائیں گے تو برکت آ جائے گی اور حرام کمائیں گے تو برکت چلی جائے گی؟ اچھا میں نا دیکھیں مینی اے ٹائمز ایز وی ور ٹاکنگ کہ جی کچھ ٹینجیبل ایسپیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ انٹینجیبل ہوتے ہیں. آپ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں؟ جی جی, اور آئی اسٹرانگلی بلیو, دیکھیں ہر بندہ نا ذرا اپنا اپنا جائزہ لے, جو بھی بندہ کہیں نہ کہیں کسی ایسپیکٹ میں یہ دیکھے کہ یار کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے میری زندگی میں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی سے نا برکت کا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے. اور مفسرون کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں برکہ کسے کہتے ہیں؟ برکہ, برکت اس کو کہتے ہیں الزیادۃ فی الخیر, کہ اللہ تعالیٰ خیر میں زیادتی کرتے ہیں, اچیونگ مور ان لیس ٹائم. اور دیکھیں دین اگین یو نو اٹ بوائلز ڈاؤن, خیر آئی وڈ سے مور نہیں, خالی More of خیر, الزیادۃ فی الخیر. اب دیکھیں نا, اللہ کرے ہمیں یقین آ جائے کہ جب برکت آ جاتی ہے بندے کی زندگی میں, اور حسن بصری رحمہ اللہ ان کے کوٹ کے ساتھ پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ برکہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اطمینان میں آ جائے, سکون میں آ جائے ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آلریڈی دی ہوئی ہیں. یعنی ہی ڈزنٹ کریو فار مور, وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال. تو ایسے بندے کی زندگی میں نا برکہ آ جاتی ہے. اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, دیکھیں برکہ اٹس اے واسٹ ٹاپک. اگر ہم مال کی بات کریں, ویلتھ کی بات کریں, رزق کی بات کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یعنی اللہ کے لیے میں بھی غور کروں اور جو بھی بات سن رہا ہے وہ غور کرے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مذاق کریں یا دل بہلانے والی باتیں کریں؟ اٹس ناٹ پاسبل. حاشا للہ. اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر بستی والے وہ ایمان لے کے آتے اور تقوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تو ہم لازماً لفتحنا, یقیناً ہم آسمانوں سے ایسی بارش برساتے, برکات نازل کرتے, اور زمین سے بھی برکات نازل ہوتی. میننگ کیا ہے؟ دیکھیں بارش جو ہے ڈیٹرمنٹل بھی ہو سکتی ہے, یعنی بستی کی بستی جو ہے غائب ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نافعن ہے, اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو جب بارش ہوتی ہے ڈراؤٹ دور ہو جاتا ہے, ویجیٹیشن ہوتی ہے, خوشحالی آتی ہے, فارمرز خوش ہوتے ہیں, ایوری تھنگ ہسل اینڈ بسل ہوتی ہے, اور پھر زمین بھی جو ہے غلہ اور وغیرہ اگاتی ہے. اور حدیث بھی آتی ہے نا اس کے حوالے سے کہ اللہ کے شریعت کے ایک احکام پہ عمل کرنے کی جو برکت ہے اس دنیا میں, وہ اس سے زیادہ ہے کہ 40 دن کے لیے برکت والی نفع والی بارش برسے اس پلانٹ ارتھ پہ. صحیح بات ہے. تو آپ سمجھیں, یعنی ایک شریعت کے حکم پہ عمل کی وجہ سے جو برکت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتے ہیں لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, اٹس مور بینیفیشل دین 40 days آف رین فل آف برکہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں نا شارٹ کٹ بتا دیا گیا ہے کہ اگر میں اپنے اندر ایمان لے کے آ جاؤں, اور جیسے آپ نے کہا نا اتق المحارم تکن اعبد الناس, اور حرام سے میں بچوں, تو اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکتیں نازل فرما دیں گے. اور اگر دیکھیں تقوی کے ساتھ اگر میں چلوں اور برکتیں آ جاتی ہیں, what more do I need? So I have to adjust my lens accordingly. زندگی میں برکت آ جائے کسی شخص کے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہاں شیخ اطمینان آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سکون آ جاتا ہے, رائٹ. اور علماء نے نا بڑی بات کرتے ہیں, مثال کے رش آلویز, ہی از ناٹ ان رش آلویز. دوسری بات یہ بات بھی ہے کہ وہ نا واللہ اس کی نیڈز تھوڑے مال سے پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ ہز فوکس از آن دا آخرہ. بلکہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے, آپ کمپلیٹ کیجیے گا, جمع اللہ علیہ امرہ والی, کہ اللہ تعالیٰ اس کے
امور جو ہیں وہ اکٹھے کر دیتے ہیں اور اس کے فقر نکل جاتا ہے دل سے. آئی تھنک دیٹ ریلیٹس ٹو دا کانسیپٹ. اچھا برو میں اس میں آپ کو واقعہ بتاؤں برکت ہے کیا. صحابہ تبوک کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں, واٹر رنز آؤٹ, ختم ہو جاتا ہے پیسہ جو پانی ہے. کہتے ہیں کسی چیک کرو, ایک خاتون آتی ہے, ان سے لیتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. اس کے پاس ایک مشکیزہ ہوتا ہے برو پانی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ روایت میں اس میں اپنا ہاتھ ڈپ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھتے ہیں. برو 1000 لوگوں کا لشکر ہوتا ہے وہ, اور وہ ایک مشکیزے سے سب لوگ پانی پیتے ہیں. پھر اینڈ میں اللہ کے نبی پیتے ہیں, ان کے گھوڑے ان کے کیملز پانی پیتے ہیں, اینڈ پھر اس خاتون کو وہ مشکیزہ واپس کر دیا جاتا ہے, اور وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں پانی زیادہ ہو گیا یا اتنا ہی ہے. اللہ اکبر. یہ برکت ہے بیسکلی. خیر اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہے, لیکن تبارک الذی بیدہ الملک, یہ جو برکت آتی تو رب کی طرف سے. اور رب یعنی برکت از ناٹ فرام اللہ, اللہ از فل آف برکہ. تو جو بندہ اپنی زندگی میں برکت کو لانا چاہتا ہے نا, تو وہ بابرکت قرآن بھی برکت ہے. بلکہ آپ اس کنٹینیو کیجیے گا. ایسا واقعہ تو وہ صحابی کے گھر بھی سب کو انوائٹ کر دیا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون تھے, حضرت ایوب تو نہیں تھے وہ؟ نہیں, ملٹیپل واقعات ہیں, اور ایک واقعہ سبحان اللہ نو اٹس فنی یو نو بٹ ایکچولی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. سبحان اللہ یار, ان کے بارے میں آتا اللہ اکبر یا اخی, ہم ان کے یعنی خاک کے برابر بھی نہیں ہے برو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا ہوتا تھا بازاروں میں, اینڈ آئی یوز ٹو فال اینڈ پیپل وڈ کال می ایز اے میڈ مین. اور میں ان کو ایک دفعہ میں نے بتا ہی دیا کہ دیکھو مجھے کوئی جنون نہیں ہے, یہ میری بھوک ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں ایسے انکوشس ہو کے گر جاتا ہوں. اور وہ کہتے تھے اپنے بارے میں کہ یعنی کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جیسے صوفہ ہے, میں اپنا پیٹ نا صوفے کے ساتھ یا جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا تاکہ جو بھوک کی شدت ہے نا اس کو میں برداشت کر سکوں. اینڈ ہیئر از اے سینیریو. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ابو بکر صدیق جو ہے نا گزر رہے تھے, یو نو وی ور ان دا مارکیٹ پلیس, تو مجھے نا شدید بھوک لگی ہوئی تھی. تو میں نے نا ایسی کنورزیشن سٹارٹ کرنے کے لیے نا تاکہ وہ شاید مجھے انوائٹ کر دیں اپنے گھر میں, تو میں نے نا کوئی ایسے سوال کیا, کوئی آئے پوچھی, حالانکہ آئی آلریڈی نیو دی آنسر. تو ابو بکر نے سمجھ نہیں پائے, انہوں نے جواب دیا اور آگے چل پڑے. اینڈ دین عمر بن خطاب کی, مجھے عمر بن خطاب بھی نظر آئے, تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, تو وہ بھی آگے چل پڑے. کہتے ہیں کہ دین آئی سو میسنجر کمنگ ٹو می اینڈ آئی سو ہی اسمائل. ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ان کو پتہ چل گیا کہ اندر میری کیا چل رہا ہے. سو ہی انوائٹیڈ می when I went to his house and I saw a bowl of milk. میں ابھی پینے ہی لگا تھا تو رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو نا سب کو انوائٹ کر لو. And you know the narrations tell us کہ approximately on an average there used to be 70 صحابہ you know in the masjid. تو میرے ذہن میں خیال آیا 70 صحابہ, پھر یہ سمجھ میں مجھے تو ملے گا ابھی سیریسلی. اچھا یہ سبحان اللہ یہ انوسنس دیکھیں صحابہ کرام کی, یہ نریشن کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے نہ کہا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا, لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے سو آئی ڈیڈ اٹ. میں گیا 70 صحابہ کو لے کے آیا. تو بٹ بائی بٹ یعنی گروپ آ رہا تھا اندر, اور اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھا, اور جو ہے لوگ دودھ پی کے چلتے جا رہے ہیں. سب لوگوں نے جب دودھ پی لیا واپس چلے گئے, وہی بول تھا دودھ کا, اور رسول اللہ نے مجھے کہا او ابو ہریرہ اٹس جسٹ یو اینڈ می ناؤ, اینڈ ہی اسمائلڈ. تو اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ ڈرنک پیو اسے. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آفٹر یو. تو کہتے ہیں نہیں ابو ہریرہ یعنی اشرب پیو اس کو. بولتے آئی ڈرینک ٹو مائی فل. میں نے بولا یا رسول اللہ بس میں نے بہت پی لیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھی, اللہ کا نام لیا, اور انہوں نے جو پانی ملک تھا وہ پیا. تو سبحان اللہ دیر آر ملٹیپل انسیڈنٹس. یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیا کہ مجھے اپنے ناخنوں میں دودھ کے اثرات نظر آئے, کہ دودھ میرے ناخنوں تک فل ہو گیا ہے. سم ٹائمز یو کین ہیو اے میل لائک دیٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی میں نے شیخ سے پوچھا تھا, شیخ کبھی کبھی بفے ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا, سم ٹائمز ونس ان اے بلو مون, اور انہوں نے یہی واقعہ مجھے بتایا. برو کمپیریزن ہی بڑا عجیب سا ہے. میں آپ کی بات بتاؤں, دودھ کی کیا حیثیت ہے ہماری لائف میں. دیکھیں دودھ بہت بڑا نیوٹریشس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دودھ کو ہم کیا لگژری لیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ آور لائفس. اگر ہمیں ڈنر میں آج بتایا جائے کہ آج دودھ ہے,
ہم کہیں گے بنایا کیا ہے, پکایا کیا ہے, ڈنر کیا ہے. دودھ تو ایپیٹائزر ہے, دودھ تو ایپیٹائزر ہو گیا, یا اس کے بعد میں لے لیا آپ نے. سونے سے پہلے پیئیں گے نا, دودھ کھیل کے آتے تھے نا تو اس میں دودھ ہوتا تھا کہ دودھ از ناٹ ایون تھنگ ٹو ایٹ اور ڈرنک فار اس. مطلب پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے. یس, اور دودھ پڑھنے کے بعد کی جو دعا ہے نا وہ بھی یہ, اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دودھ پڑھنے کے بعد کی دعا ہے. حتیٰ کہ یار سبحان اللہ جو واقعہ آتا ہے تبوک والا آپ بتا رہے تھے, اللہ کے نبی جو گھر سے باہر نکلے, ٹھیک ہو گیا, تو دیکھا ابو بکر ملے, کس چیز نے تمہیں اس دھوپ میں نکالا ہے, یا رسول اللہ بھوک نے. عمر خطاب ملے, بھوک نے. اور جب آپ ایک صحابی گھر گئے اور انہوں نے آپ کو کچھ میٹ سرو کیا اور کچھ دودھ سرو کیا, تو آپ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں. تو جو واقعہ تھا نا تبوک والا, یعنی احزاب والا جو واقعہ تھا, وہ سبحان اللہ وہ بھی ایسی تھا کہ صحابہ کے, یعنی وہ جو پتھر بندھے ہوئے تھے. اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جب اف یو آر ہنگری اینڈ یو پریس یور اسٹمک تو یو فیل لیس ہنگری, آسرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ پتھر جو ہے نا باندھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ بھوک کم سے کم فیل ہو. تو صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مار رہے ہیں, اس کو ضرب مار رہے ہیں, کھود رہے ہیں, تو ان کو پیٹ پہ نظر آیا, بڑا ترس آیا, بھاگ کے اپنی بیگم کے پاس گھر پہ, کچھ پڑا ہوا ہے, کتنی چھوٹی سی بکری ہے, کتنے 3 سے 4 لوگوں کے لیے. اچھا میں جا کے اللہ کے کہاں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 لوگ اپنی مرضی کے آپ لے کے آ جائیں اور میرے گھر کھانا کھا لیں. تو اللہ کی میں نے سب کو اعلان کرتا چلو, سب کے سب صحابہ چلو. اور وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے, میں نے تو کان میں کہا تھا اور میں کہتا 3-4 لوگوں کھانا ہے. تو گھر گئے پریشان ہو کے اپنی وائف کو بتایا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کو کہا تھا اور انہوں نے تو سب کو اعلان کر دیا. تو وائف کہتی ہے اگر اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے نا تو پھر پریشان نہ ہو. اور انہوں نے وہ پکایا, اور پکا کے جب وہ گھر پڑا ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بس اس کو کور کر دو, اس کا ڈھکن نہیں کھولنا. اور کہتے ہیں پورا لشکر آتا گیا اور ان کو ڈال کے دیتے گئے. اینڈ ہاؤ امیزنگ واز آف اے لیڈر ہی واز. وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز ایٹ لاسٹ. یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے نکلا بیسکلی. اور آخر میں سب کو کھلانے کے بعد آپ نے وہ کھایا, اور وہ کھانا ویسے کہ ویسے ہی تھا. اچھا برو, اس میں میں کہہ سکتا ہوں ایک اینگل نا, ہم لوگ کی جو آڈینس سن رہی ہے نا, وہ یہ سوچو کہ یار آپ نا اللہ کے نبی کے واقعات, معجزات ٹائپ چیزیں ہیں, ہماری لائف میں تو یہ شاید اب نہ ہو ایسا کوئی واقعہ. برو میں سو واٹ کین وی ڈو, سی اف یو انڈرسٹینڈ. دیکھیں میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں جب آپ اسلاف کے یا انبیاء کے آپ اسٹوریز بتاتے ہیں نا, اٹ گیوز یو موٹیویشن. ایٹ لیسٹ آپ 100% نہیں, آپ 10-20% یار چلے جاؤ تاکہ آپ کو جو ہے نا کچھ فائدہ ہو. اب دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ برکہ از این ایلیمنٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹینجیبل مینز میں نظر نہ آئے. ہمارے نبی نے کیا کہا ایک دفعہ نا, دیر واز دس بیڈوین ہی کیم ٹو دا پروفٹ اینڈ ہی سیڈ یا رسول اللہ. اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سچویشن میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے نا سوال کیا اسے, کہتے ہیں کہ کیا تم جدا ہو کے کھانا تو نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یس, ہم جو ہیں ایسے ہی کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا فَأَجْمِعُوا, کہ مل کر کھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا نام لو, اور پھر دیکھو کیسی برکت پڑتی ہے. اچھا اس کے ساتھ نا آپ ایک حدیث کو ذرا اٹیچ کر لیں. اب دیکھیں سبحان اللہ, وی اسٹرانگلی بلیو کہ ہمارے نبی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس میں حقیقت ہے. حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا لفظ ہے, رائٹ, دیر از نو کنفیوژن اباؤٹ اٹ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک بندے کا کھانا 2 بندے کو سفائز کر جائے گا, 2 بندوں کا کھانا 4 بندوں کو سفائز کر جائے گا. وچ مینز از کہ جب ایک بندہ کھانا کھانے لگتا ہے اور اگر کسی کو انوائٹ کر دیتا ہے, وہ مل کے کھانا کھاتے ہیں, تو ہمارے نبی کی گارنٹی ہے وہ کھانا, اس کھانے میں برکت پڑ جائے گی. اور اگر 2 بندوں کا کھانا ہے, 4 مل کے کھاتے ہیں, تو برکت جو ہے اس کھانے میں پڑ جائے گی. تو دیز آر ٹنس اینڈ بٹس کہ ہم جب یہ سمپل سننا زینا شیخ. اب اصل میں نا اٹس ناٹ دا کوانٹٹی دیٹ انکریزز, اٹس دا کوالٹی دیٹ انکریزز. کوالٹی آف کانسیپٹ یہی ہے, برکہ کانسیپٹ ہی کوالٹی کا ہے. یو ہیو, آپ کو نظر میں تو وہی فوڈ دیکھنے میں آ رہا ہے, بٹ اٹ فلز یو مور, گیوز یو مور انرجی. دیکھنے میں تو پیسہ اتنا ہی کم نظر آ رہا ہے, لیکن یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے کام آئے گا, آپ کی ہیلتھ کے لیے. آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہو, یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. اور وہ مال جو برکت والا نہیں ہے نا, وہ کروڑوں روپے نظر آ رہا ہوگا, لیکن اس کے اندر جو بینیفٹ ہے نا وہ ہزاروں روپے کا ہے. برو اس میں یہ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ, if a person thinks
that if he drinks a glass of water and it will quench his thirst, then there is a problem. دیکھیں پانی کا گلاس پینے سے آپ کی پیاس نہیں دور ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو آپ کی پیاس بجھاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو آپ کا پیٹ بھرتے ہیں. تو سملرلی اگر آپ کے پاس بلینز آف روپیز ہیں, آپ کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو کمانے کے بعد آپ اطمینان میں آ جاؤ گے. There is a reason ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, he came to the prophet once, اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں نے کل نہ سنا تھا آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے, پلیز آپ وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. And what a beautiful دعا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دعا کو برو اپنے دعاؤں میں ایڈ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا ایسی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی جاری وبارک فی رزقی, کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں, اے اللہ میرے گھر کو وسیع کر دیں. اچھا اس کو آپ میٹافوریکلی بھی لے سکتے ہیں کہ جب میں گھر میں جاؤں نا تو مجھے گھٹن محسوس نہ ہو. برو کتنی بڑی دعا ہے یہ. یعنی یہ جو لڑائیاں ہیں, تلخیاں ہیں اور اس قسم کی چیزیں پریشانی ہیں, وہ وسع لی فی جاری, اور اینڈ میں کیا کہا, اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. اچھا دیکھیں رزق ہم سمجھ لیتے ہیں کہ رزق صرف کھانا ہوتا ہے, بندے کی اولاد رزق ہے, بندہ کا اسپاؤز رزق ہے, بندے کی صحت رزق ہے, بندے کا وقت رزق ہے, یعنی ہر چیز رزق میں جو ہے آ جاتی ہے. تو ابو ہریرہ نے کچھ سوال کیا اس کے بعد, تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا کہ اے ابو ہریرہ, کیا اس دعا کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے؟ میننگ اگر بندے کو یہ چیزیں مل جائیں, اٹ از سفیشینٹ فار اے پرسن. تو یہ دعا ہے, دیکھیے کیا ہے کہ رزق میرے جو برکت ہے میرے رزق میں وہ جب پڑ جائے گی تو الحمدللہ I'll have a comfortable life. اور وہ پھر سمجھ میں آتی ہے سبحان اللہ کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے نا کہ ان فی هذه الدنیا, وہ اس دنیا کی جنت میں رہتے تھے. وہ کیا تھی, ان کی زندگی میں برکت پڑ چکی ہوئی تھی الحمدللہ. میں تو یار سوچتا سیکھتا ہوں کہ یہ جو برکت جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نا تحفہ ہے. جس بندے کو مل گیا نا سبحان اللہ, جو آپ نے بھی بات کی نا کہ ان کے لیے جنت ہے, ان کو دیکھ کے جس ایک یہ نا ایک وہ کہتے ہیں نا کیفیت ہے, مطلب ونس یو ٹیسٹ اٹ نا یو ول فیل اٹ, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ٹینجبلس. اٹ از ناٹ اباؤٹ ہیونگ اے نیو کار, اچھی چیز بہت مطلب اس سے لنک ہو سکتی ہے, بٹ اینڈ آئی واز ایکچولی لسننگ ٹو ون آف دی گائز, انہوں نے بک لکھی ہے محمد فارس جو پروڈکٹیو مسلم والے ہیں, ان کی ایک نیو بک بھی آئی ہے برکہ افیکٹ, اینڈ آئی واز لسننگ ٹو ہیم. انہوں نے بڑے مزے کی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ برکہ کے نا ہمارا دین ہمیں کچھ طریقے بتاتا ہے, ریچولز بتاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ہے, تو کہتے ہیں یہ گارنٹیڈ ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کہتے ہیں آپ دنیا کے کہتے ہیں مطلب آپ سبحان اللہ دیکھ لیں, آپ کوئی کتاب اٹھا لیں گوروں کی اس وقت بھی, وہ کہہ رہے ہیں جی صبح اٹھا کر ویک اپ ارلی, ویک اپ ارلی, ویک اپ ارلی. دے ڈونٹ نو وائی, they think they know, but ہمیں پتہ ہے, we have the answer. سبحان اللہ. مجھے تو واقعی لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے, ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کیسے پروڈکٹیو ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو ان کی باتیں سن کے اس کو اسلامفائی تھوڑا سا کریں. وہ بھائی ہم اسلام بتاتا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے, ہمیں ان کو بتانا چاہیے. سو دا پوائنٹ از کہ اب جیسے ایک یہ چیز ہوگی, دوسرا کیا ہے کہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ اول وقت پر ہیں, آپ کا قرآن ہے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, مطلب آپ جلدی میں نہیں ہیں. اگین انہوں نے کیا ذکر کیا کہ جی ڈیورنگ ڈے, گورا کہتے ہیں اپنی کتابوں میں, جی میڈیٹیٹ کریں, تھوڑا سا بریکس لیں, ری فوکس کریں, ری الائن کریں. یہ ساری چیزیں ہماری نمازیں کیا ہیں, یہی کر رہی, بار بار ہمیں دن میں دنیا سے کٹ آف کرتے ہیں, اللہ سے جڑتے ہیں, دنیا سے کٹ آف کرتے ہیں, اللہ سے بار بار کر رہے ہیں. اینڈ دیز آر دوز لٹل ریچولز. ہاؤ ایور ہی واز سیئنگ دیٹ کہ اصل جو ہے نا اٹس دا مائنڈ سیٹ. کہتے ہیں دا برا کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, کہتے ہیں ہم کبھی کبھار نا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ریچول کر کے برکت آ جائے گی, وی رننگ آفٹر برکت نا, کہ یار یہ کریں گے تو برکت وہ ہو جائے گی, فارمولے کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اٹس اے وے آف لائف, جس طرح ہمارا دین ہے سبحان اللہ. اسلام از اے وے آف لائف, یو لیو دیٹ تھنگ. اٹس لائک جیسے آرگنائزیشنل کلچر پہ بڑا کام کرتی ہیں کہ جی ہماری آرگنائزیشن اس طرح کا کلچر ہوگا نا, تو جو بھی اس میں انٹر کرے گا نا اس کلچر میں گھل مل جائے گا اور اس کا پارٹ بنتا جائے گا. سو دیٹس دا کائنڈ آف دا برا کا کلچر ہم اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں, اور اس کو اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں. اور یہ آج کل نا ایک ٹرم آپ لوگوں نے شاید سنی ہو کہ ابنڈنس مائنڈ سیٹ اور اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. یہ دو قسم کے نا کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کا اسکیرسٹی والا مائنڈ سیٹ ہے نا, تو یو ول بی لائک ہر وقت نا ہر کسی کو ایز اے کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا مال ہے اور بس یہی 4 ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اللہ کے پاس بہت ہے,
مجھے میرا ملنا اس کو ہی ملے گا, اس کو ہی ملے, سب کو مل جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے بڑے نا گولڈن ٹپ بتایا برو, یہ جو آپ نے ٹپ بتائی نا سبحان اللہ, جو کہ آج جو آن لائن گروز بتاتے ہیں کہ جی ویک اپ ان دا مارننگ, دیکھیں اگر ہمارے نبی کوئی بات کرے اس میں تو شک نہیں ہونا چاہیے نا. بورک لی امتی فی بکورہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ارلی آورز میں برکت عطا فرما دی ہے. اور اس کو آپ جب ریلیٹ کریں گے نا اس حدیث سے جو عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے اندر توکل ہو صحیح اللہ تعالیٰ پہ, جیسے برڈز توکل کرتی ہیں کہ وہ ارلی مارننگ نکل جاتی ہیں, آئی وانٹ یو ٹو فوکس آن دس ورڈ ارلی مارننگ, یعنی صبح صبح نکل جاتی ہیں اور ان کو کلو نہیں ہوتا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا. وہ محنت کرتی ہیں اور پھر جب گھر آتی ہیں تو وہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس میں نا صبح صبح اٹھنے میں جو کی پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ رات جلدی سونا. ڈیفینیٹلی آف کورس وہ اس میں جو یہ فارگاٹن سناز ہے نا, شاید یہ بھی ٹاپک ہم کسی دن کور کریں فارگاٹن سناز کے اوپر, کہ جو اللہ کے نبی کی سنتیں مہجورہ ہیں, متروکہ ہیں, جو بھلا دی گئی ہیں اور چھوڑ دی گئی ہیں. وہ ایک یہ کہ آپ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند بالکل نہیں کرتے تھے. اور جو مکہ والوں کی جو بری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے یا جو بری عادات بتائی ہیں نا, وہ 3 مینلی بتائی ہیں جن کی وجہ سے مکہ والوں کو ڈسٹروائے بھی کر دیا گیا آؤٹ آف ملٹیپل کوالٹیز. وہ یہ کہ بیڈ کوالٹیز, وہ یہ کہ مستکبرین بہ سامرا تہجرون, کہ وہ اس کعبہ کے اپنے پاس ہونے میں بڑا بوسٹ کیا کرتے تھے کہ یہ کعبہ بیت اللہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے رکھوالے ہیں. سامرن, راتوں کو لیٹ صحراؤں میں بیٹھے گپیں لگایا کرتے تھے. تہجرون اور لوڈ اور شیملیس باتیں یعنی کیا کرتے تھے. تو سامرن جو ہے نا, یہ کلچر ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے برو. میں جیسے میں بتایا کچھ دن پہلے کراچی میں تھا اور ہمارا ایک تراویح کے بعد پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ تھی. وہ فری ہو کے ہم کافی لیٹ فری ہوئے, واپس گھر آ رہے تھے اراؤنڈ آپ سمجھ لیں 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا, ٹھیک ہو گیا. اینڈ دا مارکیٹ پلیس واز لٹ, شاپس کھلی ہوئی ہیں, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, چائے چل رہی ہے اور پان چل رہا ہے. تو اس لیے وہ اللہ کے نبی نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا سمر بعد العشاء, یعنی لا سمر بعد الصلاۃ, یعنی صلاۃ العشاء, کہ there is no گپ شپ, there is no sittings, there are no get togethers after عشاء. تو بات سنیں, ان دا عرب ورلڈ آپ بھی بلکہ زیادہ بتا سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ عرب ورلڈ میں بھی بہت زیادہ ہے برو, بہت لوگ prevalent اس کو ہے. بہت زیادہ بوسٹ کرتے ہیں ایکچولی. جی, ڈیزرٹ سفاری کے نام پہ جو اور آپ کا رات ہوتا کو ہے لیٹ بیٹھنا, لیٹ نائٹ بھی جو آپ کے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ آپ چلے جاتے ہو صحرا میں اور وہاں پہ پارٹی ہوتی ہے, اینڈ دین دیر آر ڈانسز ایز ویل اوور دیئر, دوز کائنڈ آف یو نو. اینڈ کنٹری people put stories, you know, and as if something شام کو praiseworthy. 7 بجے, کچھ جگہوں میں 5 بجے the shops are closed except Saturday nights and Friday nights. بلکہ وہاں جو Shops are مارکیٹ closed, پلیسز ہیں نا, strange جو بات ہے. مارکیٹ پلیسز کا جو ایکچولی ٹائمنگز ہوتے ہیں نا, خیر ان کا ایک اور ریزن ہوتا ہے. جیسے نارمل آفس آورز آپ کے 6 o'clock تک ختم ہوتے ہیں, تو سٹی سینٹر میں جب آپ ہوتے ہیں تو ان کا کانسیپٹ ہے کہ اراؤنڈ 8 o'clock جی, شاپنگ سینٹرز ساری یہ چیزیں بازار بند ہو جائیں گے. فوڈ کے علاوہ بازار بند ہو جاتا ہے. سیٹرڈیز کو 5 o'clock بند ہوتا ہے, اور سنڈیز کو اس سے بھی جلدی ہوتا ہے, بیکاز دیکھتے کہ شاپنگ جو ہے نا وہ آپ شام میں تھوڑا سا کریں. ہاں ریسٹورینٹس وغیرہ شاید کھلے ہوتے ہیں اور باقی ان کی باقی فضول چیزیں کھلی رہتی ہیں, بٹ یہ کہ بازار والا جو کانسیپٹ اس میں ارلی مارننگ ہی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور چیز آپ دیکھیں جو صبح والی بات ہے برو, مطلب انہوں نے بھی صبح کا ٹائم اویل کیا ہے, تو برکت ان دا سینس انہوں نے مال تو کما لیا, انہوں نے چیزیں انفراسٹرکچر, یو نو کہ صبح کے کام میں جو برکت والا ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی کریں, آپ اس میں قرآن میمورائزیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا کوئی ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, واٹ ایور یو ول ڈو, اللہ تعالیٰ اس میں برکت. اچھا اس کو نا آپ ایسے سمجھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نا کچھ سناز ہیں, میننگ کچھ فارمولاز ہیں, اس پر جو عمل کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرے. یونیورسل پرنسپلز یونیورسل پرنسپلز, میننگ یو نو اٹس فیمس اباؤٹ چائنیز برو. چائنیز ارلی مارننگ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں, اینڈ یو سی ٹوڈے سبحان اللہ دے آر ایوری ویئر. رابن شرما نے جو کتاب لکھی 5 AM کلب, ٹھیک ہو گیا یار, وہ گورا ہے, ان کے لیے کوئی صبح اٹھنے کی موٹیویشن نہیں ہے. دیر از نو فجر صلاح فار دیم. یار حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وی مسلمز ویک اپ ایٹ 5 اینڈ وی ڈو وضو اینڈ واش آور سیلوز, پرے اینڈ دین گو بیک ٹو سلیپ. دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ, دے ڈونٹ ہیو ٹو واش دیئر فیسز. انہیں کوئی کمٹمنٹ ہے ہی نہیں. ہماری تو کمٹمنٹ ہے فجر کی نماز, اور ہم اس کے بعد بھی سو جاتے ہیں, اور انہیں کوئی کمٹمنٹ نہ ہونے کے باوجود what pushes them and motivates them to wake up in the morning is just برکہ کا کانسیپٹ جو ان کی نظر میں, اور انہوں نے ٹرائل اینڈ ایرر کر کے سیکھا ہے, مارے کھا کے. اور وہ ان کی کوٹس بھی ہیں کہ آپ صبح کا جو 1 گھنٹہ اگر مس کر دیتے ہو نا, you work the whole day fighting for it. میں نے 1 گھنٹہ کیسے مس کر دیا تھا,
اور دن کے جو پھر نا آپ اسٹرگل کرتے رہ جاتے ہو کہ اس 1 گھنٹے کی جو پروڈکٹیوٹی کو اچیو کرنے کے لیے. اور ایک صحابی نے برو یہی حدیث نا بورک علی امتی فی بکورہا, یہ تو اللہ کی میں دعا کی تھی پہلے, اللہ مبارک لی امتی فی بکورہا, اللہ میرے امت کے اول وقت میں برکت ڈال دے. پھر اللہ کی نے بعد میں کہا کہ اللہ نے برکت ڈال دی ہے میری امت کے پہلے وقت میں, یعنی صبح کے وقت میں. ایک صحابی سخر رضی اللہ عنہ, انہوں نے اس حدیث سنتے انہوں نے کہا ایسی کی تیسی میں اس پہ عمل کرتا ہوں. He was the narrator of this حدیث, جنہوں نے حدیث نریٹ کیا نا, جنہوں نے سنی تھی. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار میں ٹریڈ کیوں لیٹ شروع کرتا ہوں, میں جلدی شروع کرتا ہوں. یو نو واٹ کہتے ہیں, میں نے اس حدیث پہ عمل کیا, میں نے مارکیٹ میں اپنا شاپ جلدی کھولنا شروع کر دی, میں نے ٹریڈنگ جلدی کرنا شروع کر دی. اینڈ ہی کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال آ گیا مجھے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. یہ دنیاوی برکت ہے. ہم تھوڑا سا ٹینجنٹ لے گئے حرام انکم اور اس سے برکت کی طرف کہ الحمدللہ. میں اسی پہ واپس آنا چاہ رہا تھا, میں 2 کوشچنز پوچھنا چاہ رہا تھا. کوشچنز نہیں ایکچولی, ایک تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی ہمارا جو پرپز آف لائف بن چکا ہے نا, وہ مال کمانا بن چکا ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں, کسی بندے سے بھی کوئی بات کریں, جو دنیا میں آج کل کیا کر رہے ہو, اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا, وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کتنا مال کماتے ہو اور اپنا اسٹیٹس کتنا اپ گریڈ کرتے ہو اس زندگی میں. تو کائنڈ آف ہمارا پرپز جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے. اور اگین اس کی وجہ وہی ہے کہ وی آر اوے فرام دا دین, ہمیں اپنے پرپز سے ہم بھلا چکے ہیں اس کو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اس ڈسکشن سے میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی تھیں نا, وہ یہ کہ میں یہ ضرور فوراً سے جاننا چاہوں گا, ویورز بھی جاننا چاہیں گے آف کورس, کہ کون کون سے ایونیوز ہیں جو حرام مال کے ہیں. ہم جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ حرام کمائی حرام کمائی حرام کمائی, تو حرام کمائی ایکچولی کیا ہوتی ہے, یو نو, اس کے بارے میں بھی اگر ہم مے بی اف یو ہیو سم پوائنٹس جس کو ڈسکس کیا جا سکے. فار ایگزامپل اف آئی آسک یو, کچھ لوگ ایسے جو ہیں جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, جن کا لینا دینا ایسے انوائرمنٹ میں ہے جس سے پیسہ آ رہا ہے, جس میں فار ایگزامپل فری مکسنگ ہے, ٹھیک ہے, میوزک کا استعمال ہے, ایسی چیزیں ہیں, تو کیا وہ آپ کے مال کو حرام کر دیتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ریلیونٹ پوائنٹس ہیں, اور ہمیں شاید پوڈ کاسٹ شروع بھی یہیں سے کرنا چاہیے تھا. وہی مینلی ٹچڈ اپون گیمبلنگ اینڈ سود اور وہ چیزیں. اور یہ پوڈ کاسٹ سنتے سنتے شاید اکثر لوگ کہیں کہ یار میں تو سود نہیں لے رہا, میں تو گیمبلنگ میں انوالو نہیں. اور میکسیمم لوگ بھی جو ہمارے آڈینس ہے وہ سود میں گیمبلنگ میں. اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں, آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم کہاں کہیں غلطی سے انوالو تو نہیں. بڑا میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں شیئر کرتا ہوں, پھر آپ لوگ بھی کیجیے گا پلیز. کہ اس میں نا پہلی چیز یہ کہ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حرام مال کما رہے ہو. حرام مال کما کے آپ حلال چیز خرید رہے ہو, یہ ناجائز و حرام ہے. حرام مال کما کے آپ کپڑا خرید رہے ہو, آپ فروٹس خرید رہے ہو, یہ حلال نہیں ہو جاتا, حرام ہے. دوسری چیز, آپ حلال مال سے حرام خرید رہے ہو, یہ بھی حرام انکم میں آ جاتا ہے. سو آپ کی منی, آپ کا پیسہ کمپلیٹلی 100% حلال ہے. آپ کپڑے کاروبار کرتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ اسے لیتے شراب ہو, یا آپ اس کو اسپینڈ سگریٹ پہ کرتے ہو, یا میوزیکل کانسرٹ پہ آپ اسے ٹکٹ لیتے ہو, تو اس کے اثرات وہی ہوں گے, سیم اثرات جو بندہ حرام پہ پلتا ہے. آر یو شور؟ یہ پلنے کا وہ نہیں ہے, یہ جو اسپینڈ کر رہا ہے نا, یہ وہ اس سن پہ اسپینڈ کرے. یعنی شراب جو پی رہا ہے وہ, ہاں, جو شراب پی رہا ہے یہ وہی ہے کہ یعنی وہ جو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کہاں اسپینڈ کیا, یہ اس چیز میں. اچھا, تیسری چیز ایک اور بھی ہے کہ آپ کا بزنس بھی حلال کا ہے, آپ اسپینڈ بھی حلال پہ کرتے ہو, لیکن آپ کبھی کبھی ایسے ٹائمز پہ کوئی ونڈو ایسی ہوتی ہے کہ جمعے کا وقت ہے, اذان ہو چکی ہے, اور آپ کی شاپ ابھی بھی کھلی ہوئی ہے, اینڈ یو ڈونٹ پرے جمعہ, اینڈ یو آر اے مین, یو آر ناٹ اے وومن, یو آر اے مین. تو وہ ونڈو ہے نا, آپ کا مال بھی حلال کا تھا, آپ کی سب کچھ حلال کا ہے, بٹ وہ ونڈو ہے نا, وہ وہی یورین ڈراپ ہے جو آپ کے مال میں گر گیا اور اس نے سب کچھ پلید کر دیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی ہائی لائٹ ذرا کیجیے گا. فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزنس اٹ سیلف تو حلال ہے, جیسے آپ نے کہا دکان والی. What about those people who own the gym, لیکن وہاں پہ دیکھو جم, وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, you have invested a lot of machinery and all, but what if you have put on the music? Yeah, that was, one of the questions. یار سبحان اللہ, یعنی it's even فلم میکنگ کچھ لوگوں کی کچھ چیزوں کی نا اصل حلال ہوتی ہے. جی, فلم میکنگ کی اصل حلال ہے, جم کی اصل حلال ہے, بٹ اس میں آپ کچھ حرام ایلیمنٹس ڈال دیتے ہو جس میں آپ اس کو پھر حرام کر دیتے ہو. جیسے کپڑا کا بزنس کرنے کی اصل حلال ہے, بٹ آپ فار ایگزامپل ریسٹورینٹ کی اصل حلال ہے, بٹ اف یو ٹرن آن دا بلاسٹنگ میوزک, ٹھیک ہو گیا, یا آپ الکوہل اس میں سرو کرنا شروع کر دیتے ہو, دین دیٹ انکم, ا پارٹ آف اٹ, ناٹ آل آف اٹ, ا پارٹ آف اٹ بیکمز حرام.
اور وہ سارے گندہ So کرتا ہے. it becomes a mixed income then. Yes. کہ جیسے جم تو آپ کا حلال بزنس تھا تو اس میں حلال بھی ہے اور اب وہ جو میوزک والا پارٹ ہے وہ مکس ہو گیا دونوں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو گندگی جب اچھائی کے ساتھ ملتی ہے نا تو وہ سب کو گندا وہ پھر گندا کرتی ہے. اینڈ مسئلہ ہے کہ the concept the برکہ is lifted from it bro. سبحان اللہ. برکت جب ختم ہو گئی نا. اچھا ایک اور چیز کی طرف میں بڑا آپ کو, ایک کام بھی حلال ہے, اس کا خرچنا بھی سب کچھ حلال ہے, بٹ آپ ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. مثلاً آپ کی جاب ہے 9 to 5, آپ 9:30 پہنچتے ہیں 4:30 نکل جاتے ہیں. یہ تطفیف ہے جو بائنڈنگ ہے آپ پہ, اس سے آپ کام کتنے نوانسز ہیں, سٹل پوائنٹس ہیں. یہ جو ہے نا وہ جو قرآن میں صورت ہے نا, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کہ جب مطففین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل ہے, یہ جہنم کی ایک وادی ہے جہاں پہ سارے جہنمیوں کا پیپ اور پسینہ اور خون گندگی وہاں پہ آ رہی ہوگی, اور یہ لوگ اس کے بیچ میں ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک اور مطلب یہ ہے کہ ویل مینس تباہی ان لوگوں کے لیے. مطففین تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ کہ جب وہ اپنا سیلری ڈیمانڈ کرتے ہیں, پوری سیلری لیتے ہیں کہ میری تو دیکھیں آپ ہماری ڈیل ہے, آپ نے مجھے اتنے لاکھ روپے دینے تھے سیلری کے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لیکن جب وہ واپس پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں اپنی, وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں یا پہلے چلے گئے یا ٹائم پہ آئے, اینڈ دے نو کہ مجھے کوئی پوسٹ نوٹس نہیں کر رہا, لیٹس اسکرول سم فیس بک, لیٹس یوز انسٹاگرام. کم نے پوری نہیں کی. حتیٰ کہ مسجد میں گئے لمبے لمبے نوافل پڑھے. حتیٰ کہ مسجد میں گئے لمبے لمبے نوافل پڑھے کہ چلو یار کام تو تھوڑا سا نا نوافل, میں کون سا گناہ کر رہا ہوں بھائی, اللہ شراب زنا تو نہیں کر رہا نا. اس لیے ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل علیہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی حرام ہے اگر آپ نے اپنی باس سے پرمیشن نہیں لی ہوئی ڈیوٹی آورز میں. نمازیں فرائض پہ عمل کریں گے آپ, لیکن نوافل پر برو اس پہ آپ کو پتہ ہے امام مالک کی, محدثین کی, فقہا کی بحث ہے بہت بڑی اس میں. اف اٹ گوز ڈیٹیلز نا, کہ آپ کام کے دوران فرض پڑھیں گے, کوئی اختلاف نہیں ہے, فرض لازمی پڑھیں گے آپ. اگر فرض سے باس رہے گا آپ منہ پہ مار دیں اس کے جواب, یو کی ناٹ مس فرض. لیکن کیا آپ سنن موقعہ پڑھیں گے؟ اس پہ اختلاف ہے. اور کیا آپ سنن موقع کے علاوہ نوافل پڑھیں گے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں, ان کا نہیں, آپ نہیں پڑھیں گے. ایکسٹرا نوافل اپنے کام کے ٹائم میں نہیں پڑھیں گے. اس میں آپ بتاؤں, میں نے جب آفس انوائرمنٹ میں کام کیا نا, آئی نو سم پیپل جب ان کا کام کا موڈ نہیں ہو رہا تھا نا, تو آفس کے باہر اگر نماز ہو رہی ہے نا, ویسے نہیں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. جب ڈنڈی مارنے کا دل ہے کہتے ہیں یار وہ نماز پڑھ کے آج نماز کی بریک کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ادھر بس بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں سلو بس کیوں کام اوائڈ کرنا ہے. سبحان اللہ, فرض نماز ٹائم ویسٹ, مطلب کام کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں یار سبحان اللہ, مطلب یہ شعیب السلام کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے, پوری قوم کو. اور ان پہ کیا جب عذاب ہے نا, الصیحہ الظلہ یوم رجفہ, چیخ, اندھیرے, کلاؤڈز, اور ان کو نا زلزلہ. یار یہ سٹینڈرڈز تو توہاں بڑے سخت سٹینڈرڈز ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم پوری نیشن ہی, ہم تو وہ اگنورینس کی وجہ سے بہت کہیں ڈیپ ڈاؤن ہوتے ہیں. سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, کیا جب نیشنز جو ہیں وہ دین سے دوری اتنی بڑھ جاتی ہے اور اگنورینس اتنی بڑھ جاتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں وہ بھی ریلیکس ہوتے ہیں تھوڑے سے ان پہ, یا نہیں ہوتے؟ ورنہ تو we're all gone bro. دیکھیں برکہ نا, مجھے تو لگتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں نا بات ساری, آپ انڈیویجول سے لے کر قوم کے لیول, ڈفرینٹ سوسائٹی, معاشرے, ہر طرف فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارے مسائل جو بھی آپ تو شروع بات کی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. اللہ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی دیکھ لیں آپ, مطلب ایک شہر کے لیول, حکومت, اٹس لائک فرام ٹاپ ٹو باٹم اتنے ہم اس حرام اور اس غلط چیزوں میں انوالوڈ ہیں, اتنے گھلے میں ہیں. برو دیکھیں نا برکت کا کانسیپٹ نا, جیسے الوی نے کہا نا, رائٹ فرام دا بیسک. آپ گھر میں دیکھیں, گھر میں کیوں پھڈے ہو رہے ہیں بہت زیادہ, اولادیں کیوں بگڑ رہی ہیں, بات کیوں نہیں مان رہی. اچھا سبحان اللہ, یا اللہ, جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, شیطان نے قسمیں کھائیں کہ واللہ کہ میں تمہارا ناصحین میں سے ہوں, انی لکما من الناصحین, میں تمہارا واللہ میں قسمیں کھا رہا ہوں کہ تم نے, اللہ نے تمہیں کیوں. شیطان اللہ کے بارے میں بڑا بدگمان کرتا ہے, واللہ بڑا کہ تمہیں اللہ نے نا اسے اس لیے دور رکھا ہے کہ تمہیں امورٹیلٹی نہ ہو جائے, تم کبھی مرو گے نہیں اگر تمہیں کھا لو گے. اس لیے اللہ نے شریعت کی باؤنڈری اس لیے کی ہے تاکہ تم ذرا گھٹ کے لائف گزارو. شیطان نا اللہ کے بارے میں بڑا بدگمان کرتا ہے. خیر, آدم علیہ السلام تھوڑا سا اس کی باتوں میں آ گئے. فرسٹ ایکسپیرینس شیطان کے ساتھ, پہلا انکاؤنٹر, اللہ کی قسمیں اٹھائی تھی, قاسمہما. اچھا پھر کیا کہتا ہے کہ جب وہ کھا لیا نا, تو کیا ہوا, فوراً سے جو پہلی چیز کہ انہیں کپڑے اتر گئے, اور وہ جنت پتوں سے اپنے آپ کو کپڑے کرنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ کیوں کیا اس نے, تاکہ تمہارے شرم کام کو دوسرے پہ ظاہر کر دے. مفسرین اس کی
تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب انسان حرام لقمہ پیٹ میں لے کے جاتا ہے تو نسلوں کے کپڑے اترتے ہیں، اللہ اکبر. نسلیں زنا کرتی ہیں، نسلیں فحاشی میں پڑتی ہیں، بیٹیوں میں حیا نہیں رہتی، بیٹوں میں حیا نہیں رہتی. برو اتنی بڑی بات ہے نا. تو ڈیفینیٹلی سود گیمبلنگ شاید سب پہ امپلائی نہیں کرتی، بٹ آئی وانٹ، جو میں چاہتا ہوں اس کو نا ریلیٹیبل بنائے ہم لوگ، کہ جو چیز ہم سب اس کا شکار ہے نا، جس کے بارے میں ذرا کوشش ہونے کی ضرورت ہے یار. ضرورت ہے ہم سب کو. اور وہ یہی ہے کہ ہم نا اپنا ایک شیخ تھے، وہ نا لیکچر دیتے تھے نا، تو بیچ میں نا ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ چپ سی لگ جاتی تھی تھوڑی سی، وہ ایک دم سے نا ان کا ایک بریک، عجیب سی ایک چیز ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ شیخ یہ مطلب آپ کو یہ کیا ہے نا مطلب، تو کہتے ہیں کہ بظاہر تو کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا نا، اینڈ مائی مدر واز فیڈنگ می، تو ایک اور خاتون ہمارے گھر آئیں، اینڈ شی کوڈ، وہ اس زمانے میں آپ بچے ایک دوسرے سے بھی فیڈ کروا لیتے تھے اور لوگوں سے بھی. جی. تو کہتے کہ مائی مدر، اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو فیڈ دس چائلڈ. کہتے جب انہوں نے مجھے فیڈ کرنا شروع کیا تو میرے والد صاحب کو جیسے ہی پتہ لگا نا، تو کہتے سبحان اللہ ہی کیم رشنگ، اینڈ انہوں نے اس عورت سے مجھ سے چھین کے نا اور مجھے والدہ کو واپس دیا. اور انہوں نے کہا کہ آئی نو کہ دس، یہ جو عورت ہے نا اس کی انکم حرام کی ہے، مطلب اس کی جو بھی معاملہ ہے نا انکم کا وہ حرام کا ہے. تو کہتے بٹ آئی ڈرینک اے لٹل بٹ. کہتے میرا ماننا ہے کہ یہ جو میرا پرابلم ہے نا، اٹس بیکاز آف دیٹ لٹل ڈرنک آئی ہیڈ. کہ تھوڑا سا جو حرام میں نے جو کہ اپنی مرضی سے بھی نہیں لیا، اس کی وجہ سے آج تک یہ میرا پرابلم چل رہا ہے. تو دس از ہاؤ سبحان اللہ دیز پیپل ور کیئرفل، کانشیس، کہ یار، اور وہ اپنے لائف کی پرابلمس کو کتنا اس سے لنک کر رہے ہیں. اگر ہم 2 منٹ کے لیے انالائز اپنی لائف کی پرابلمس کو کرنا شروع کریں اس چیز سے، اور تھوڑا سا نا ہم 2 منٹ کے لیے کوشش ہو کے دیکھیں کہ یار میں جو کما رہا ہوں اس میں کہیں کبھی جھوٹ تو نہیں بول دیتا، کہیں میں جس طرح آپ نے کہا میوزک کا ایلیمنٹ، کہیں کوئی مارکیٹنگ میں کوئی ایسی چیز یوز کر لے، سب کچھ حلال، لیکن ہاں مارکیٹ میں کبھی تھوڑا سا میوزک چلا دو، کوئی بات نہیں، چلی جاتا ہے. آج کل ہر کوئی ریلز میں ڈال دیتا ہے، یا کوئی آپ خواتین کی شکلیں اور ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں، یا کوئی اور مینز یوز کر رہے ہیں. بڑا ریلیونٹ کوشچن میرے ذہن میں آیا ابو صاحب، پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. کہ لوگ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں ریلیٹیو جو ہیں وہ ان کا انکم ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بینک میں جاب کرتے ہیں، یا وہ ایسے ویسے چیز میں انوالوڈ ہیں، تو وہ جب ہمیں گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں تو ہم کھانا کھائیں یا نہ کھائیں. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ اس میں یہ کہ اگر تو ان کا ایک ہی سورس آف انکم ہے نا اور وہ حرام کا ہے، پھر تو بالکل اوائڈ کریں. بٹ اگر ان کے ملٹیپل سورس آف انکم ہے، کہ فار ایگزامپل ان کی کوئی رینٹڈ پراپرٹی ہے وہ بھی آ رہی ہے وہاں سے، اور وہ حلال، یا وہ وراثت پیسے کی ہے، یا ان کی زمینیں کچھ بھی ایکسٹرا ہے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کا جو اللہ رزق دے وہ حلال سی دے رہا ہوگا. لیکن ان کے آپ اگر تو کمپلیٹ سورسنگ ہی حرام کی ہے پھر اوائڈ کریں. لیکن اس میں کبھی کبھار اگر آپ کے بہت ہی کلوز ریلیٹیو ہیں، جی، لائک بالکل ہی رحم کے رشتوں میں سے ہیں، کوئی آپ کے ماموں، خالہ، چچا، کوئی ایسے رشتے دار ہیں، تو اس کیس میں آپ یو جسٹ کانٹ سے کہ نو ٹو دیم نا. تو اس کیس میں آئی تھنک شاید کوئی اور سیناری بنتا ہو. واللہ شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی سبحان اللہ میرے نا I don't know, I should say this or not. میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں، ان کی شادی تھی نا ان کے ہاں، تو they invited me as well and my family. تو مائی مدر ٹول دیم کہ جی وہ آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا میرا بیٹا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا مولوی ہے، اور آپ لوگ جو ہے اگر شادی ذرا اسلامک پرویو کے حساب سے کرتے ہو تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا. برو انہوں نے نا اپنی منمانی کی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے جس کی وجہ سے مخلوق ناراض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جائیں گے. اور جو بندہ لوگوں کو خوش کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہادروں کا دور ہے. اگر آپ اسٹرانگ سٹینس لیتے ہیں، اسٹرانگ سٹینس کیا لینا یار، میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ یہ بوسٹ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، رائٹ، میں وہی کروں گا جو میرے رب نے بتایا. برو لوگوں کو ٹھیک ہے آن دا فیس آف اٹ وہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا مشدد ہے یا یہ ہے، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے کہ یار دس از اے گائے ناٹ ٹو بی میسڈ ود. اور ابو سعد اس میں ایک اور بات میں ایڈ کروں کہ برو اگر ہم ایسے لوگوں کو پیار سے منع کر دینا کہ کیونکہ اپنی سورسنگ ایسی ہے یا وہ چیز ہے، وہ سمجھیں گے بگ دعویٰ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں واللہ اگر آپ دیکھیں، اگر میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ یار آئی مین آر وی دیٹ ویک کہ لوگ برائی کرنے میں جو ہے شرم نہیں آ رہی اور آپ کو نیکی میں شرم آ رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے تمہارے لیے
کہ تم میں اپنا ایمان چھپانا پڑے, تم ڈرو, تم اپنے ایمان کو چھپاؤ اور لوگ کھلم کھلا بدکاری کریں اور جو ہے بری باتیں کہیں. لوگ فسق و فجور کے بارے میں دلیر ہو جائیں اور تم اپنے ایمان کے بارے میں دلیر ہو جاؤ. یہ وقت آ چکے ایکچولی, برو میرے گھر نا ایک دفعہ آئی تھنک کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھی جس میں نا کسی صحابی کے نام کی یا کسی نیک لوگوں کے نام پہ نا نیاز بڑھتی ہے. تو مجھے بہت بھوک لگی تھی اس دن, پیرنٹس بھی گھر پہ نہیں تھے. یار ان کو پیرنٹس سے ڈر ہے. نہیں پیرنٹس گھر پہ نہیں تھے. یہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں ابھی. نہیں دین میں آنے کی بات کر رہا ہوں. پیرنٹس گھر پہ نہیں تھے. اس کے بعد بھی آپ کو بھوک لگی؟ بھوک لگی نا, مولوی کو بھوک مولوی کو بھوک لگنا بھی حرام ہے, اسی لیے آپ پکڑنا چاہتا ہے کسی چیز پہ. تو سبحان اللہ وہ آیا, اچھا وہ گرم گرم دیگی پلیٹ آئی ہوئی ہے برو, اور فل آف میٹ اینڈ وہ رائس و سارا. میں نے کہا یار کیا کریں, میں نے مشائخ کو کالز کی. تو ایک دو نے کہا بس ایک بیل بجی پھر میں نے کاٹ دیا کال کو, کسی نے اٹھایا صحیح بات ہے, اٹھایا ہی نہیں. تو میں نے کہا شیخ یہ سین ہے, تو شیخ نے کہا بالکل نہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور شیخ کو میں نے کہا کہ چٹنی بھی ہے ساتھ. نہیں ایک اور شیخ کو میں نے یعنی دو کو میں نے میسج کیے, تو ان کا رپلائی آیا, انہوں نے کہا توہا ڈونٹ لیو دیٹ بردر وداؤٹ گیونگ ہم دعویٰ. جس نے آپ کے گھر بھیجا ہے نا, ڈونٹ لیو ہم وداؤٹ گیونگ ہم دعویٰ. میں کہا شیخ کھانے سے کیا کروں کہ تو اوپر جائیں. برو واللہ وہ شاید میری ایمان کا ٹیسٹ تھا برو, میں نے اتنی بھوک میں نا اوپر گیا میں, پھر میں جو پرندوں کا برتن ہوتا ہے نا, پرندوں کا برتن ہوتا ہے, اس میں نے وہ ڈالا ود ہیوی ہارٹ, اور واپس آ کے پھر اپنا کچھ آرڈر کیا ہے وہ چیز. اچھا بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اٹس این اپرچونیٹی فار یو ٹو گیو دعویٰ ٹو پیپل, کہ آپ آج مجھے کیوں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلاں اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز دینا, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. سو یہ جو آئی تھنک اٹس این اپرچونیٹی ٹو گیو دعویٰ ٹو دا ریلیٹیوز. کیوں؟ کیونکہ ابھی عبد الرحمن العمری رحمہ اللہ, شیخ کے پاس ایک نوجوان شخص ہے, انہوں نے کہا شیخ نصیحت کریں. شیخ نے کیا کیا, شیخ نیچے ہوئے ایک پیبل اٹھایا برو, اسٹون, کہتے ہیں فار یو ٹو ٹیک دس اماؤنٹ آف کوشن از بیٹر فار یو دین دا پریئر آف آل دا ہیومینٹی کمبائنڈ فار یو. پوری کائنات مل کے تیرے لیے دعا کرے نا, اس سے بہتر ہے کہ تو اتنی کوشن اپنی لائف میں اختیار کر لے. اور برو صحابہ کا عمل کیسا تھا کہ ابو بکر صدیق بڑا دیکھتے تھے کہ کہاں سے کھانا آ رہا ہے. ایک دفعہ ہی واز بزی, ان کے غلام نے ان کو لے دیا اور وہ کھا لی. انہوں نے بعد میں پوچھا کہاں سے آیا تھا, انہوں نے کہا میں نے نا دور جاہلیت میں کہانت کی تھی. کہانت مینس فارچون ٹیلنگ کی تھی, اینڈ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ. میں نے نا کسی کو بتا دیا کہ تیرے ساتھ تکا لگا دیا. کہتا وہ تکا پورا ہو گیا کہ تو بندہ مجھے ملا, اس نے مجھے کھانا دیا. تو میں نے آپ کو کہتے ہیں اف لک, یہ تو نے کیا کیا ہے, اینڈ ہی انڈیوسڈ وامٹنگ. اور وہ بار بار اپنے آپ کو, اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابا جی آپ اپنی جان نکال دیں گے. کہتے ہیں مجھے اگر اپنی روح بھی نکالنی پڑے نا یہ حرام نکالنے کے لیے. یار ابو بکر صدیق ڈن ڈسٹڈ, آپ تو نیک ہیں, اللہ کے وعدے آپ کے لیے, توبہ کر لیں, اب تو کھا لیا پیٹ میں چلے. برو انڈیوسڈ ملٹیپل ٹائمز, اور پھر اس کے بعد روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخرت الامعاء. یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں کہ جو میری رگوں میں چلا گیا اس کو میں نہیں نکال پا رہا, اور جو میرے اندر انٹسٹائنز میں چلا گیا. یہ کوشن تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برو بھوک کا شدید عالم ہے, چل کے جا رہے ہیں نیچے, ترک رطب کھجور بھی نہیں برو, سوکھی کھجور پڑی ہوئی تھی. برو مجھے یہاں سے بات یاد آتی ہے, علی رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسلام اس لیے پھیلا ابو بکر کے زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں, عمر بن خطاب کے زمانے میں, بیکاز دے ہیڈ پیپل لائک می. آج امت کا یعنی زوال اس لیے ہے بیکاز آئی ہیو پیپل لائک یو. اگر یعنی علی بن ابی طالب اس وقت کہہ رہے ہیں تو what about us یا اخی. اصل میں کسی نے سوال کیا علی بن ابی طالب کو, میں علی کہنے لگا تھا کہ یعنی یہ تھوڑا سا نا ٹونٹ کرنے کے لیے, بڑے نفرت کرنے والے بھی تھے اہل بیت سے, کچھ لوگ ایسے تھے بھی سی برو. تو نے کہا کہ علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کے دور میں, عثمان بن عفان, اتنی فتوحات, اسلام اتنا پھیلا, اور آپ کے دور میں اتنے مسائل, نو ایکسپینشنز, واٹس رانگ. کہتے ہیں بیکاز دے ہیڈ پیپل لائک می اینڈ آئی ہیو پیپل لائک یو. اینڈ ہماری آج کی حالت دیکھیں. اور عبداللہ بن مسعود اس دور کے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جن گناہوں کو ہم تباہ کن سمجھا کرتے تھے اپنے لیے, تابعین سے کہہ رہے ہیں, تم لوگ ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہو جیسے مکھی ناک بیٹھی ہو, تم نے ان کو اڑا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کھجور پڑی ہوئی ہے, ڈرائی ڈیٹ زمین مٹی میں. آپ نے اس کو صاف کیا, نہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے, اپنے پہ چھوڑ دی, اس کو دے دی.
کہتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا نا کہ صدقہ کا مال نہ ہو یہ میں کھا لیتا. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا نا کہ کہیں صدقہ کا مال کہ یہ کھجور گری ہوئی نہ ہوتی I would have eaten it. یار رسول اللہ ہے یہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کمال کا لیول ہے شیخ, یہ کمال کا لیول ہے. کیئر کا نا مطلب احتیاط, مطلب کس لیول کی احتیاط ہے. مطلب اٹس مطلب کھجور ہے چھوٹی, مطلب اتنی سی کھجور, مطلب اور کو سوکھی اور نیچے, مطلب دا لیول آف وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کیئر دیکھ رہے ہیں کہ یار میں ہم لوگ اس سے یہ سبق سیکھیں کہ یار ہم لوگ کتنا کیئر کرتے ہیں, ویئر آر انکم از کمنگ فرام, ہاؤ وی اسپینڈنگ اٹ, اس کے اندر کیا چیز ہے اور کتنی انوالومنٹ ہے. ہم بڑا کیجولی نا, سبحان اللہ. میں ایک بھائی سے ملا, ریسٹورینٹ ان کا تھا تو آؤٹ ڈور اوپن سا تھا, تو میں کھانا لے کر میں تو خیر گاڑی کی طرف آ رہا, تو مجھے ویسے ہی وہ بات ہوئی نا کہ میں نے ان کو ویسے ہی پتہ لگا وہ کھڑے ہوئے اونر ہی ہے. تو آئی وینٹ ٹو ہیم اینڈ سیڈ کہ یار آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا کھانا شانا آپ کا سارا, لیکن یہ جو آپ نے میوزک سے چلایا ہوا اونچا سا, مطلب آپ اس کو کوئی اگر اسلامک نشید ٹائپ چیز لگا دیں, اس کو آلٹرنیٹیو کر دیں, یو کین جسٹ چینج اٹ, مطلب واٹس دا بگ ڈیل. تو ان کا آنسر بالخیر ماشاء اللہ واز ویری ریسیپٹیو, بٹ ہی واز لائک کہ اصل میں نا کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار میوزک ہو, لوگ کہتے ہیں جی ہماری وہ پرائیویسی ہو, میوزک اکثر چلاتے ہیں کہ ایک دوسرے ٹیبلس کی نا بات چیت آپس میں ان کو آواز نہ آ رہی ہو. اینڈ آئی واز لائک کہ یار ہم لوگ کتنا کیئرفل ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ, اینڈ سو کیئرلیس کہ اللہ کی ڈیمانڈس. حالانکہ رزق کون دے رہا ہے؟ رزق وہ دے رہا ہے. ہمیں اس میں یہ بڑے اچھا آپ نے بات کی کہ ہمیں لگتا ہے کسٹمر دے رہا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کسٹمر بھاگ گیا نا. یہ ایک گرو مطلب یہ ٹرم سکھائی جائے, کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کسٹمر بس ہر دفعہ ٹھیک ہی ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہے جو بھی, آپ نے کسٹمر کچھ نہیں کہنا. سبحان اللہ یار, کسٹمر انسان ہے اور وہ غلط بالکل ہو سکتا ہے. میں نے کیس اسٹڈی دوں, البیک میں کون سا میوزک چلتا ہے, برو سینکڑوں ایگزامپل, سیور میں کون سا میوزک چلتا ہے یا شیخ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میوزک یا کسٹمر کو خوش کرنے میں صرف نہیں ہے, آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ ذائقہ ڈال دے گا اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. برو اتنے کیسز ہیں. اچھا میں کوئکلی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ somebody who is right now listening to this podcast and ان کا پچھلے 10 سال سے ایسا کاروبار ہے جس میں حرام انکم انوالوڈ ہے, and he thinks I should stop it now, I should leave it. اب جو سارا کما لیا, گاڑیاں لے لی, گھر بنا لیا, بینک بیلنس بنا لیا, اب کیا کریں وہ؟ یار فقی پرسپیکٹو سے مفتی سے پوچھیں. میں اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ آلریڈی وی آر کوائٹ, ہم کافی لمبا کر لیا, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ that's a good question, ایٹ لیسٹ آپ جسٹ موو آن, توبہ کر کے موو آن کریں, چھوڑ دیں وہ سب, اپنا نیا رزق کے ایونیوز تلاش کریں. اصل میں فتاوی ہیں, وی نو دیٹ, ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہے بیکاز وی ناٹ مفتی. ٹھیک ہے, کیس ٹو کیس ویری بھی کرتا ہے, ویری بھی کرتا ہے کہ آپ کتنا مال حلال کرتا ہے, کس طرح سے ٹرن دی نیو پیج, یا ٹرن دی نیو پیج. but yes, talk to a scholar and inshallah get it اور sorted. جو حرام ایلیمنٹ ہے اس کو تو آج سے اسٹاپ کریں. تو فار ایگزامپل اف یو ریسٹورینٹ اونر, تو آپ میوزک تو بند کر سکتے ہیں نا آج, یو ڈونٹ ہیو ٹو کلوز ڈاؤن دی ریسٹورینٹ, میوزک تو آج سے بند کر سکتے ہیں. بالکل ایسے لائک دیٹ. اور اس میں خواتین کی نصیحت یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ پش یور ہسبینڈس ٹو ارن مور. اصل میں نا کبھی کبھی ہسبینڈ پہ جو زیادہ کمانے کا پریشر بھی ہوتا ہے نا, اس لیے بھی وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جو پاسٹ کی خواتین تھیں, پتہ ہے اپنے ہسبینڈ کو نکلتے ہوئے کیا کہتی تھیں, اللہ اکبر, کہتی ہیں کہ جا رہے ہو آفس یا کام شام کے لیے نکل رہے ہو تو اتق اللہ فینا و فی رزقنا, ڈرنا اللہ سے ہمارے بارے میں, ہمارے رزق کے بارے میں, کیونکہ فَإِلَّا نَصْبِرَ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَلَن نَصْبِرَ عَلَى النَّارِ وَغَضَبِ الْجَبَّارِ. ہم بھوک اور پیاس پہ صبر کر لیں گے لیکن ہم اللہ کے غضب پہ اور جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر پائیں گے. کاش ایسی خواتین بھی ہمارے گھروں میں ہوں جو اپنے ہسبینڈ سے کہیں گے تھوڑا کھلائیں, ہم بھوک پیاس برداشت کر لیں گے, لیکن ہم نہ یہ اللہ کا غضب برداشت نہیں کر پائیں گے, بس حلال کمائیں. لیکن ہمارے یہاں کیا تو نہیں, مجھے تو گوچی کا بیگ چاہیے, مجھے شینال کا پرفیوم چاہیے, مجھے یہ وہ چاہیے. میرے وہ لوگ آ رہے ہیں وہ جو چلتے چلتے ریڈی سے کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں, وہ بھی تو برو حرام ہی آتا. ہاں وداؤٹ پرمیشن تو یس برو, یو نو سارے ڈرائی فروٹس چیک کر کے چلے جاتے ہیں, قیمتیں پوچھتے رہتے ہیں, ساتھ کھاتے رہتے ہیں, قیمتیں پوچھتے رہتے ہیں اور آخر کہتے ہیں ہاں مہنگے چل چلتے ہیں. علی اپنے بارے میں بتا رہے, علی اپنے بارے میں بتا رہا, علی نہ کیا کر ایسا.